اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے فَتَوَكَّلُوا عَلَى اللَّهِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ معزز ناظرین و سامعین و مشاہدین، جیسا کہ گزشتہ ہفتے سے پہلے اعلان کیا گیا تھا کہ عید کے بعد آنے والے جمعہ میں توکل اللہ کے موضوع پر ایک اہم خطاب ہوگا۔ توکل علی اللہ یہ عقیدے کا بہت بڑا مسئلہ ہے اور یہ ایمان بھی ہے، قلبی عبادت ہے۔ جس طریقے سے عقائد کے بہت سارے مسائل میں لوگ گمراہی کا شکار ہو گئے، غلو اور افراط، تنقیص اور کوتاہی واقع ہوئی، ٹھیک اسی طریقے سے توکل اللہ کے معنی اور مفہوم میں بھی بہت ساری غلط فہمیاں ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ تو غلو کا شکار ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ توکل اللہ کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اسباب وغیرہ نہ اختیار کیا جائے۔ کچھ لوگ تنقیص کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ سبب ہی ہے اور توکل کا کوئی معنی اور مفہوم نہیں ہے، جبکہ یہ دونوں باتیں غلط ہیں، سلف صالحین کے عقیدے اور منہج کے خلاف ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی تھی کہ اس موضوع پر بھی سلف صالحین کا جو منہج ہے کتاب و سنت کی روشنی میں اس مسئلے کو آپ لوگوں کے سامنے واضح کیا جائے، جس کے لیے ہم بے حد ممنون اور شاکر ہیں برادر محترم شیخ مکرم جناب فضلۃ الشیخ یاسر جابری حفظہ اللہ کا، جنہوں نے وقت ہمیں دیا۔ اللہ رب العالمین ان کی قربانیوں کو، خدمات کو قبول فرمائے۔ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بہت ہی معروف و مشہور داعی، مبلغ، عالم دین، مقرر اور خطیب ہیں، اور کئی سالوں سے جدہ دعویٰ سینٹر کے اندر دعوت تبلیغ کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ اور یہ ہم لوگوں کے لیے سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہمارے جبیل دعویٰ سینٹر میں بھی بہت سارے پروگراموں میں تشریف لا چکے ہیں، اور ہمیں اور اس طریقے سے ہمارے متابعین کو، سامعین کو انہوں نے اپنے علم سے فائدہ پہنچایا ہے۔ دورات علمیہ میں بھی تشریف لا چکے ہیں۔ اس لیے میں مزید کچھ نہ کہتے ہوئے میں شیخ محترم سے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کروں گا کہ شیخ اپنے موضوع کی وضاحت فرمائیں۔ توکل علی اللہ، آج جو کرونا وائرس ہے اور جو بہت ساری بیماریاں اور وبائیں ہیں، ان کے تناظر میں یہ موضوع رکھا گیا۔ اس سے پہلے موضوع تھا شیخ ابو زید ضمیر صاحب حفظہ اللہ کا، وبائی بیماریاں کیوں آتی ہیں، ان کا شرعی حل کیا ہے۔ تو اسی سے ملتا جلتا یہ بھی موضوع تھا کہ توکل اللہ کی بھی وضاحت کی جائے، اور اس میں سلف صالحین کا جو منہج ہے اس منہج کو لوگوں کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کیا جائے۔ اس لیے اس موضوع کی ضرورت پڑی۔ انشاءاللہ شیخ محترم سیر حاصل گفتگو آپ کے سامنے اس موضوع پر کریں گے۔ توکل اللہ کا معنی، مطلب، اس کا مفہوم، اس کی فضیلت و اہمیت، اس کی ضرورت اور اس کے تقاضے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ شیخ محترم اپنے مخصوص لب و لہجے اور انداز میں آپ کے سامنے فرمائیں گے۔ ہم اور نہ کچھ کہتے ہوئے پھر شیخ محترم سے دوبارہ التماس کرتے ہیں کہ شیخ اپنے موضوع کو آگے بڑھائیں اور ہمیں اپنے علم سے فائدہ پہنچائیں۔ جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ بنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع
الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال سبحانه وتعالى فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال تبارك وتعالى وتوكل على الله وكفى به وكيلا. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ما ظنك باثنين الله ثالثهما متفق عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلا أتاني وأنا نائم فأخذ السيف فاستيقظ وهو قائم على رأسي فقال لي من يمنعك مني؟ قال قلت الله. رواه البخاري ومسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطيور تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي بسند حسن الحديث أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعض السلف رحمه الله جعل الله لكل عمل جزاء، جعل الله لكل عمل جزاء من جنسه، وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته لعبده فقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی، ہر ظاہری و باطنی عبادت اس ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے، رازق ہے، رحمان و رحیم ہے، معبود حقیقی ہے۔ اس کے سوا نہ کوئی رب ہے، نہ کوئی مالک ہے، نہ کوئی رازق ہے اور نہ کوئی معبود ہے۔ بڑی عظیم اس کی شان ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں، اس سے پیارا کوئی نہیں، اس سے اچھا کوئی نہیں۔ سب اس کے محتاج اور وہ غنی بے نیاز ہے۔ ہم سب کو اس کی ضرورت ہے اور وہ عطا کرنے والا اور رزق دینے والا ہے۔ جو اس نے چاہا وہ ہوا، جو اس نے نہ چاہا وہ نہیں ہوا، اور وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ جو اس کا ہوا وہ اس کا ہوا، جو اس کا نہ ہوا وہ اس کا نہ ہوا۔ سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد صلاۃ و سلام ہو اللہ کے آخری نبی، پیارے نبی، امام المرسلین، خاتم الانبیاء، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، ہر خیر کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی، ہر شر سے ہم کو آگاہ اور متنبہ کر دیا۔ ایک ایسا دین دے گئے ہمارے لیے جو روشن، واضح اور سمجھ میں آنے والا ہے، جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، جیسا کہ آپ نے خود اس کی مثال دی، فرمایا ترکتکم علی البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها الا حالک۔ بے انتہا صلاۃ و سلام ہو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے اللہ کی پہچان کرائی، جنت کا راستہ دکھایا، مصیبتوں میں کیا کرنا ہے بتایا، صبح اور شام کی دعائیں سکھائیں اور اللہ سے تعلق قائم کرنے کا ہم سب کو حکم دیا۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و صلاۃ کے بعد آج 17 ذی الحجہ 1441 ہجری مطابق 7 اگست 2020 عیسوی مکتب جالیات جمعیہ الجالیات جبیل کی جانب سے یہ پروگرام لائیو زوم پر منعقد ہے، جس میں مجھے دعوت دی گئی ہے اور ایک بڑے ہی اہم موضوع کو پیش کیا گیا ہے، اور وہ ہے جیسا کہ ابھی حضرت الشیخ ہمارے برادر محترم عزیز شیخ مختار محمدی مدنی حفظہ اللہ نے وضاحت کی، توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ، توکل جس کا معنی اردو میں بھروسے کے۔ موجودہ حالات میں اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ایک اہم ترین موضوع ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہے اور اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ اس موضوع کا حق میں ادا کروں، میں آپ کو سمجھاؤں، پھر میں اور آپ ہم سب مل کر اللہ پر حقیقی معنوں میں توکل کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعین اور ناظرین، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق بہت ہیں، ان میں سے ایک مخلوق انسانوں کی مخلوق ہے جن میں ہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، ہر چیز کو اسی نے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، وہ رب ہے، باقی سب مربوب ہیں، وہ خالق ہیں، باقی سب مخلوق ہے۔ مخلوق کی اپنی اپنی زندگیاں ہیں، حیوانات کی اپنی ایک زندگی ہے، چرند پرند کی ایک زندگیاں ہیں، پرندوں کی زندگیاں ہیں، جنوں شیاطین کی ایک زندگی ہے، ہم انسانوں میں بستے ہیں، ہماری ایک زندگی ہے۔ یہ بات معلوم ہونی چاہیے، ہر مخلوق زندہ رہنے کے لیے اپنے رب کی، اپنے خالق کی محتاج ہے، رزق پانے کے لیے اپنی خالق کی محتاج ہے، دھوپ چھاؤں کے لیے، پانی کے لیے، رزق کے لیے، کھانے کے لیے، سانس لینے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے تمام مخلوق جو جو چیزیں چاہیے وہ سب پہنچانے والا، عطا کرنے والا وہ اللہ رب العالمین۔ تو ہر مخلوق اللہ کی محتاج ہے، پرندے اللہ کے محتاج، جن اللہ کے محتاج، شیاطین اللہ کے محتاج، حیوانات اللہ کے محتاج، ہم انسان بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ انتم الفقراء الی اللہ، اللہ نے فرمایا، اس مقدمے کو سمجھیں آپ، انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، تم سب اللہ کے محتاج اور وہ بے نیاز تعریفوں والا ہے۔ یطعم ولا یطعم، کھلاتا ہے کھاتا نہیں، ہم کھانے کے محتاج اور وہ کھلاتا ہے، وہ کھاتا نہیں، وہ خالق ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ یطعم ولا یطعم، کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ہمارے زندگی کو سونے کی ضرورت ہے، کیونکہ سونے سے راحت ملتی ہے، راحت ہوگی، نیند ہوگی تو کام کرے گا انسان۔ ہم ہی نہیں، دیگر مخلوق بھی سوتی ہے، پرندے بھی، حیوانات بھی، ہم سونے کے محتاج، وہ ہمیں سلاتا ہے، اس کے فضل سے نیند آتی ہے، اس کے نام سے ہم سوتے ہیں۔ یاد ہے آپ کو دعا؟ یاد کیوں نہ ہو، اگر روزانہ پابندی سے وہ دعا پڑھی جاتی ہے تو یاد ہوگا۔ بسمک اللہم اموت واحیا، ایک روایت اللہم بسمک اموت واحیا، اللہ تیرے نام سے میں سو رہا ہوں، تیرا نام لے کر اٹھوں گا۔ اٹھتا ہے آدمی، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ معلوم ہوا ہم محتاج ہیں، اور وہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا، کانا یاکلان الطعام، نصارہ ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کو رب سمجھتے ہیں، ان کی پوجا ہوتی ہے، ورشپ ہوتی ہے ان کی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ کون؟ ماں اور بیٹا، مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام۔ کیا مطلب کھانا کھاتے تھے؟ کھانے کے محتاج، جو محتاج ہو وہ رب نہیں ہو سکتا ہے، جس کو حاجت ہو، ضرورت ہو، کھانے کے لیے مجبور ہو، کھانا ضروری۔ یہ ہمارے استاد جیسا پڑھاتے تھے، جنہوں نے ادھیان پڑھایا، تو یہ وہاں انہوں نے بتایا تھا کہ یہاں اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے کہ دونوں محتاج، اور جو کھانے کا محتاج ہو رب نہیں ہو سکتا ہے، پھر کھانے کے بعد نکالنا بھی اس کے لیے ضروری ہے۔ یہ سب انسان کی کمزوری ہے، ہم محتاج ہیں اور وہ محتاج نہیں، غنی ہے اللہ رب العالمین۔ تو جب یہ مقرر بات ہے، اور یہ بات سب مانتے ہیں، صرف مسلمان ہی نہیں، کافر مشرک سب مانتے ہیں کہ بھائی سب کو ضرورت ہے کھانے کی، پینے کی، آرام کی، پیسوں کی، جس سے کھانا پینا کپڑا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو پھر جب سارے فقیر ہیں، فقیر بمعنی محتاج، تو پھر یہاں ضرورت پڑتی ہے ایک اہم ترین چیز کی، جو ہمارا موضوع ہے، اور وہ ہے توکل علی اللہ۔ جب وہ رازق ہے اور ہم مرزوق ہیں، وہ خالق ہیں، مخلوق ہیں، تو پھر مخلوق کو اپنے خالق پر توکل کی ضرورت پڑتی ہے کہ اس پر بھروسہ کریں۔ اس نے اسباب رکھے ہیں دنیا میں، چیزوں کو دیکھیے، دنیا میں فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہے۔ انس ہو یا حیوان ہو، کوئی بھی مخلوق فائدہ چاہتی ہے، فطرت سلیمہ یہ کہ ہم فائدہ پسند کریں۔ فائدہ حاصل کرنے میں اللہ نے اسباب رکھے ہیں کہ چیزوں سے پہلے سے ہمیں کھانا چاہیے، اس کے اسباب ہیں، پیسہ کمائیے، لائیے، رزق پکائیے، کھائیے، تو آپ کی بھوک مٹے گی، آپ کی یہ ضرورت پوری ہوگی۔ اللہ نے اسباب رکھے ہیں دنیا میں۔ بیٹھے گا آدمی تو پیٹ تو نہیں بھرے گا اس کا، تو پھر وہ محتاج ہوا کھانے کا۔ تو اس پر اب اللہ پر توکل ضروری ہو جاتا ہے یہاں کہ اللہ پر بھروسہ کرے، کیونکہ وہ اسباب کو بنانے والا، مسبب الاسباب جس کو کہا جاتا ہے۔ انسان کو نقصان سے بچنا ہے، فطرت سلیمہ نقصان کو پسند نہیں کرتی ہے۔ خسارہ، نقصان، لاس، خرابہ انسان پسند نہیں کرتا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے اسباب اپنا کر اللہ پر توکل کرنا ضروری ہے، تاکہ وہ بچائے۔ صرف سبب کچھ ہر چیز نہیں ہوتی ہے، جیسے بات آگے آ رہی۔ تو میرے بتانے کا مقصد اس مقدمے میں یہ ہے کہ ہم سب کو توکل کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم سب اپنے رب کے محتاج ہیں۔ تو جب رب کے محتاج ہوئے تو پھر توکل رب پر ضروری ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا۔ بھروسہ کریں گے تو چیز ملے گی، بھروسہ کریں گے تو فائدہ ہوگا، بھروسہ کریں گے تو نقصان اور خسارے سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ اور یہ چیز ہے زندگی میں، اور یہ چیز ہونی چاہیے۔ اس کا تعلق ایمان سے ہے، اس کا تعلق عقیدے سے ہے۔ عقیدہ مضبوط، توکل مضبوط۔ دیکھیے ایمان اور عقیدہ، جہاں اس میں مضبوطی ہوگی توکل وہاں مضبوط ہوگا، جہاں ایمان اور عقیدے میں کمزوری ہوگی توکل میں بھی کمزوری ہوگی، اور جہاں ایمان نہیں ہوگا وہاں توکل بھی نہیں ہوگا۔ اسی لیے کیا کہا گیا؟ وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین۔ قرآن بھرا پڑا ہے توکل کی آیتوں۔ یہ پہلی آیت پر آپ غور کیجئے، اللہ نے کیا فرمایا؟ وعلی اللہ فتوکلوا، کب؟ ان کنتم مؤمنین، اللہ پر ہی بھروسہ کرو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اگر ایمان ہے تو توکل ہو اللہ۔ جس کا ایمان نہیں ہوتا ہے وہ اللہ پر توکل نہیں کرتا، وہ اسباب پر توکل کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ سبب ہی سب کچھ ہے، اور جس کے پاس ایمان ہوتا ہے وہ سبب کو سبب سمجھ کر اس سبب کو پیدا کرنے والا، سمجھیے باتوں کو، ہاں، اس سبب کو بنانے والا رب خالق، اس پر بھروسہ کرتا ہے اور اس کی عبادت کرتا ہے۔ توکل کا مطلب انسان
مہیا موجود اسباب کو اپنائے کسی چیز سے فائدہ حاصل کرنے میں یا کسی چیز سے بچنے کے لیے. یہ ہے توکل جو علماء نے تعریف بیان کی ہے. کیونکہ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا تو فائدہ چاہیے یا تو نقصان سے بچنا ہے. یا تو کچھ چاہیے یا کچھ نہیں چاہیے. چاہیے فائدہ، نہیں چاہیے نقصان. ٹھیک ہے؟ پیسہ چاہیے، فقیری نہیں چاہیے. کھانا چاہیے، بھوکے نہیں رہنا ہے. کپڑا چاہیے، ننگے نہیں رہنا ہے. گھر چاہیے، بے گھر نہیں ہونا ہے ہمیں. فائدہ چاہیے، صحت چاہیے، بیماری نہیں چاہیے. جنت چاہیے، جہنم نہیں چاہیے. سمجھ رہے نا؟ یہ ایک چیز چاہنا ہے، ایک چیز نہیں چاہنا ہے. فائدہ چاہنا ہے، حاصل کرنا ہے. نقصان سے دور رہنا ہے. بیماری کوئی پسند نہیں کرتا ہے. اسی لیے دیکھیے کورونا میں ابھی دیکھیے، ہاتھ دھو ورنہ بیماری آئے گی. ڈر گئے لوگ. نہیں چاہیے بیماری نہیں چاہیے، کورونا نہیں چاہیے، ہاتھ دھو رہے. ماسک لگاؤ، باہر نکلو جب بھی نکلو بات کرو کسی سے، ماسک لگاؤ ورنہ وائرس آ جائے گا. تو وائرس نہیں چاہیے تو کیا کریں؟ ماسک لگا رہے سب. یہ اسباب ہے. توکل کی حقیقت کیا ہے کہ فائدہ والی چیزوں کے حاصل کرنے میں، فائدے والی چیزوں کے، چاہے وہ دنیاوی ہو یا اخروی فائدہ ہو، فائدہ حاصل کرنے والی چیزوں میں نقصان سے بچنے کے لیے اسباب اپنا کر اللہ کی ذات پر اعتماد کرنا، یہ ہے توکل. مثال کے طور پر کھانا کھانے سے پیٹ بھرتا ہے، یا چلیے اسی وائرس سے بھائی آپ ماسک لگائیں گے تو آپ جو ہے، میں دونوں مثالیں دیتا ہوں. کھانا کھائیں گے، اچھا کھائیں گے، فروٹس، غذا اچھی لیں گے تو آپ کے بدن میں پاور آئے گا، طاقت آئے گی جس سے وائرس کا مقابلہ ہوگا، کہ فائدہ ہوگا، جس میں قوت آئے گی. یہ قوت آپ کو بیماریوں سے بچائے گی. تو ہم کھا رہے ہیں، ہم کھانا کھائیں. کھانا پیسوں سے حاصل کیا جاتا ہے، پیسہ کمائیں، کھانا کھائیں. اللہ پر توکل کریں کہ اللہ ہمیں قوت دے گا اور بیماریوں سے یا وباؤں سے ہمارے جسم کو محفوظ رکھے گا. ایک چیز. نقصان سے بچنا ہے بھائی، بغیر ماسک کے باہر نکلیں گے، فیس ٹو فیس ہوں گے لوگوں سے، سامنے والا چھینک لے گا غلطی سے، بقالہ جا رہے یا دکان جا رہے، باہر جا رہے، آدمی کے منہ سے جراثیم چھینکنے کی وجہ سے نکل جائے. اگر آپ نے اپنے آپ کو کور نہیں کیا تو وہ وائرس آپ میں داخل ہو جائے گا. تو آپ لگائیں ماسک، جائیں باہر نکلیں اور اللہ پر توکل کریں کہ اللہ آپ کو اس وبا سے بچائے گا. اس کی مثال سمجھنے کے لیے میں حدیث سے ایک مثال دیتا ہوں، جو حدیث ترمذی کی حسن سند کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پر توکل کرو گے، بھروسہ کرو گے جیسے کرنا چاہیے، تو اللہ تمہیں ویسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے. صبح سویرے پرندے اپنے گھونسلوں سے، اپنے گھروں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام تک شکمسیر ہو کر اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں. حدیث پر غور کیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اگر تم اللہ پر توکل کرو جیسے کرنا چاہیے تو اللہ تمہیں رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے. پرندے کیا کیے؟ پرندوں کو رزق چاہیے، تو وہ رزق کی تلاش میں، رزق فائدہ ہے، رزق سے فائدہ ہوتا ہے، پیٹ بھرتا ہے، وہ آرام کی نیند سوئیں گے پرندے. ہمیں بھی رزق کی ضرورت ہے، ہمیں بھی فائدہ چاہیے. تو پرندے گھروں میں نہیں بیٹھتے ہیں، اس رزق کی جس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے، اس رزق کی تلاش میں اپنے گھروں سے نکلتے ہیں. اپنے گھروں سے پرندے نکلتے ہیں. کیوں یہ نکلنا سبب ہے، نکلے. اللہ تعالی رزاق، انہوں نے سبب اپنایا، اللہ تعالیٰ ان کو رزق دیتا ہے. شام تک پیٹ بھر کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تغدو خماس وتروح بطانا، تروح بطانا، پیٹ بھر کے پرندے شام کو اپنے گھر لوٹتے ہیں. معلوم ہوا توکل کا مطلب فائدہ حاصل کرنے والی چیزوں میں، نقصان سے بچنے والی چیزوں میں اسباب اپنا کر اللہ کی ذات پر کامل اعتماد کرنا، یہ ہے توکل. اس کے بعد توکل ایمان ہے.
ایمان ہے تو توکل ہے، ایمان نہیں ہے تو توکل ہے، جیسا کہ میں نے بیان کیا۔ ایک آیت کی روشنی میں اللہ نے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ پر ہی بھروسہ کرو۔ علی اللہ پہلے ہے، توکل بعد میں ہے، مفعول پہلے ہے اور فعل بعد میں ہے، کیونکہ اس کی اہمیت ہے، اس کی اہمیت ہے۔ آپ کو کسی کو بولنا ہے کہ آپ کے پیچھے سے جو ہے شیر آ رہا ہے، شیر سے بچو، عربی زبان ہے، عربی گرامر کی ایک بات بتا، تو آپ یہ نہیں کہیں گے پہلے سنیے صاحب آپ شیر سے اپنے آپ کو بچائیے، نہیں، بلکہ آپ کہیں گے شیر، شیر کہیں گے آپ، کیونکہ اس کی اہمیت ہے۔ پہلے وہ چیز بتائیے جس کی اہمیت ہے، جس سے آدمی بچے۔ یہاں اللہ نے بیان فرمایا وَعَلَى اللَّهِ، اللہ پر ہی، فَتَوَكَّلُوا، توکل کرو، یعنی یہ توکل اللہ پر ہونا چاہیے اگر ایمان والے ہو۔ اور یہ معلوم ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیغمبروں کی بعثت فرمائی انسانوں کی ہدایت کے لیے، نوح علیہ السلام سے لے کر پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہر قوم و ملت میں ایک رسول آئے جو لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے، اچھے اخلاق والے تھے۔ تو ان لوگوں کے جو برگزیدہ، چنندہ، سیلیکٹڈ پیپل، پیغمبر، رسول جو تھے، ان کے اخلاق میں سے ایک اہم ترین اخلاق یہ تھے کہ وہ اللہ پر توکل کرتے تھے۔ اس کو علماء نے اخلاق سے جوڑا ہے۔ اللہ پر توکل کرنا یہ اچھے اخلاق ہیں، یہ اچھی صفت ہے جو مومن کی ہوتی ہے، یہ اچھے اخلاق ہیں جو ایک ایمان والے کی زندگی میں پائے جاتے ہیں کہ وہ اپنے رب پر صحیح معنوں میں توکل کرتا ہے۔ اور یہ پیغمبروں کے اخلاق تھے کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے تھے، اور یہ پیغمبروں کی صفت تھی کہ وہ اپنے رب پر توکل کرتے تھے، جیسا کہ سورہ ابراہیم کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کے بارے میں، پیغمبروں کے، وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے آیت کا جو سورہ ابراہیم کی ابھی میں نے پڑھی، وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ، ہم کیوں اللہ پر توکل نہ کریں؟ پیغمبروں نے کہا ہم کیوں اپنے رب پر بھروسہ نہ کریں؟ اس نے ہمیں راستہ دکھایا، اس نے ہمیں ہدایت دی۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، اور اے ہماری قوم جو تم ہمیں اذیت پہنچا رہی ہو اس دعوت کے راستے میں، جو تم ہمیں تکلیف دے رہے ہو، ہم اس پر ضرور صبر کریں گے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اللہ پر ہی بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ معلوم ہوا پیغمبروں نے جن کو اللہ نے توحید کی دعوت دے کر بھیجا، اپنی قوم کو شرک اور کفر اور معاصی سے دور کرنے کے لیے، جب ان کا مقابلہ تکلیف سے کیا گیا، ان کی دعوت قبول نہیں کی گئی، ان کو تکلیفیں، اذیتیں دی گئی، تو ان لوگوں نے اللہ پر توکل کیا، صبر کیا تکلیف پر، اپنے رب پر بھروسہ کیا۔ طرح طرح سے ستایا گیا پیغمبروں کو، قرآن بھرا پڑا ہے ان کے واقعہ، قصص الانبیاء پڑھ کے دیکھیے آپ کہ قوموں کی، پیغمبروں کی زندگی میں کیسی کیسی تکلیفیں آئیں۔ یہ کورونا کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اذیتیں دی گئی، سازشیں کی گئی، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ صبر کیا، اپنے رب پر توکل کیا، جس سے کہ آیت سے پتا چل رہا ہے وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ، ہم کیوں اپنے رب پر بھروسہ نہ کریں جس نے ہمیں ہدایت دی، راستہ دکھایا، اور ہم صبر کریں گے تم جتنا ہمیں تکلیف دو۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جب توکل ہوتا ہے تو پھر اللہ کی کفایت ہوتی ہے، بندے کے لیے اللہ کافی ہو جاتا ہے۔ پیغمبروں کی مدد ہوئی، پھر توکل ہوا، مدد ہوئی، توکل ہوا، نصرت ہوئی، کامیابی ہوئی، تائید ہوئی، بچا لیا گیا، ساری سازشیں ناکام کر دی گئی۔ کیوں؟ اللہ پر انہوں نے بھروسہ کیا تھا۔ کون اللہ؟ جو القوی ہے، العزیز ہے، المقتدر ہے، غالب ہے، طاقتور ہے، ہر چیز پر اس کی حکومت ہے۔ ما شاء اللہ کان وما لم یش لم یکن، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، اور جو اللہ نے نہ چاہا وہ نہیں ہوا۔ اور معلوم ہونا چاہیے کہ اسباب، جیسا کہ ہم نے بتایا شروع میں، اسباب اپنا، توکل کی تعریف میں اسباب اپنا کر اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا، اسباب کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں فعلى العبد ان يكون قلبه معتمدا على الله لا على سبب من الاسباب والله ييسر له من الاسباب
ما युस्लिहुहु फी दुनिया वल आखिरा। शेख इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा प्यारा कौल है जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ा। इसमें कहते हैं बंदे को चाहिए, हर बंदे को, मैं और आप सब, कि उसका दिल अल्लाह पर भरोसा करे, क्योंकि कल्बी इबादत है। तवक्कुल क्या है? कल्बी इबादत है। इबादत की किस्में है ना, एक जबानी है कि आप जबान से कहें सुभान अल्लाह, ये इबादत है। कुरान की तिलावत इबादत है। एक जाहिरी होती है इबादत, जैसे कि आज के खुतबे में भी बात आई थी इसकी, कि जाहिर इबादत क्या है कि आप नमाज पढ़ें, सजदा करना, दबाह करना, तवाफ करना, जाहिर इबादत है। एक कल्बी इबादत होती है, दिल, और उसमें से ये चीज तवक्कुल है, ये कल्बी इबादत है। जैसे मोहब्बत अल्लाह से, वो भी कल्बी इबादत है। आज का खुतबा बड़ा अहम था, जिसका तर्जुमा हमने अज़िया में किया, उम्मीद वाले लोग, अल्लाह पर उम्मीद करना, रजा, वो भी यरजून रहमत अल्लाह जैसे है, तो उम्मीद ये भी कल्बी इबादत है। तो डरना अल्लाह से, अल्लाह की पकड़ से, अल्लाह के अजाब से डरना, ये भी कल्बी इबादत है। वैसे ही तवक्कुल अला अल्लाह भी कल्बी इबादत है। तो शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं बंदे को चाहिए कि उसका दिल अल्लाह पर एतमाद करे, उसके दिल में एतमाद हो, भरोसा हो अल्लाह की जात पर, सिर्फ असबाब पर नहीं। अगर ऐसा होगा तो अल्लाह ताला उसके लिए ऐसे असबाब मुहैया करेगा जिससे उसकी दुनिया और आखिरत संवर जाएगी। कितनी प्यारी बात शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया की है, गौर कीजिए। कहते हैं अगर हमारे दिल ने अपने रब पर तवक्कुल कर लिया जैसे होना चाहिए, मुकम्मल अल्लाह पर एतमाद। बाद सलफ के, मैं अक़वाल पढ़ रहा था सुबह, तो बाद सलफ कहते हैं, जैसे शायद इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह का तकरीबन कौल है, और भी बाद सलफ ने कहा, हकीकत तवक्कुल क्या है कि इंसान दुनिया में किसी चीज पर भरोसा ना करे, उसका दिल अल्लाह से लग जाए, असबाब अपनाए और उसका दिल मुकम्मल कंप्लीट अपने रब पर एतमाद करे। दिल में सिर्फ अल्लाह पर एतमाद, और उसको दिल से यकीन है कि मेरा रब जो है मेरी मदद करेगा, फायदा होगा या नुकसान से बचेगा, जो भी जिस पर उसने तवक्कुल किया है। तो ये अगर बंदे की जिंदगी में चीज आ गई, ला ताल्लुक हो गया दुनिया वालों से, आदमी पर तवक्कुल नहीं है, असबाब उसने अपना लिया, दिल को अल्लाह पर छोड़ दिया, नतीजा अल्लाह पर छोड़ दिया, दिल का एतमाद अल्लाह पर है उसका मुकम्मल, ये हकीकी तवक्कुल है जो उसकी जिंदगी में आ गया। अब अगर ऐसा हो गया तो फिर जो उसने तवक्कुल किया है वो उसके साथ होगा। जो भी असबाब उसने जो दुनिया में मौजूद थे मुहैया थे, अपना कर जो उसका दिल अल्लाह पर एतमाद करने लगा, तो अल्लाह ताला उसका काम बना देगा और उसकी परेशानी को दूर कर देगा। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की बात मुकम्मल करो, कहते हैं अगर बंदे पर वाजिब है कि वो अपने दिल को अल्लाह से जोड़े, अल्लाह पर तवक्कुल करे, सिर्फ सबब पर नहीं, सबब को अपना कर दिल अल्लाह पर एतमाद करे, तो अल्लाह ताला ऐसे असबाब मुहैया करे, क्योंकि असबाब बनाने वाला कौन है? कौन बारिशें बरसाता है, कौन खिलाता है, कौन पिलाता है, कौन सुलाता है, कौन राहतें देता है, कौन परेशानियां दूर करता है? असबाब बनाने वाला कौन है? सब कुछ अल्लाह है। आग अल्लाह ने पैदा की, पानी अल्लाह ने पैदा की, रिस्क अल्लाह के हुक्म से होता है, सब सारी चीजें। तो अगर इंसान ऐसा कर ले, अल्लाह पर एतमाद, तवक्कुल, तो शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वल्लाहु, तो अल्लाह ताला उसके लिए ऐसे असबाब मुहैया करेगा जिससे उसकी दुनिया और आखिरत संवर जाएगी। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने फरमाया वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह। तवक्कुल का फायदा देखिए, अल्लाह पर जो तवक्कुल करे अल्लाह उसके लिए काफी है। और असबाब अपनाकर तवक्कुल करने की एक जबरदस्त मिसाल मैं आपको हदीस से दूं, जो बुखारी मुस्लिम की मशहूर हदीस है, और ये वाकया मशहूर है, आपने बारहा सुना होगा। अल्लाहु अकबर, मेरे और आपके नबी जो हमारे लिए उसवे हसना है, अल्लाह ने फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बेहतरीन उसवा है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हयात तय्यबा पर गौर कीजिए, तवक्कुल आपको नजर आएगा। अल्लाह अकबर, कैसे हर मामले में असबाब अपना कर हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पर भरोसा किया। उनके ईमान के लेवल को कोई नहीं पहुंच सकता है, तो उनके तवक्कुल को भी कोई नहीं पहुंच सकता है। लेकिन उसमें हमारे लिए उसवा यह है कि हमें भी अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलते हुए अल्लाह पर कामिल यकीन करना चाहिए, सही तवक्कुल करना चाहिए।
ہجرت کا غار کا مشہور واقعہ. اللہ نے آپ کو ہجرت کا حکم دیا. بہت سارے واقعات ہیں آپ کی دعوت میں. دیکھیے طائف آپ گئے, آپ نے اپنی دعوت کو شروع کیا, پھر ہجرت, پھر مدینہ, پھر وہاں جو واقعات ہوئے, پوری زندگی آپ دیکھیے. منافقین کی سازشوں کو آپ لے لیجئے, کیسے کیسے جگہ جگہ, ہر جگہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو نظر آتے ہیں کہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے. غزوہ بدر جو دیکھیے, بدر کے پہلی جو جنگ لڑی گئی, جنگوں میں آپ دیکھیے, ٹھیک ہے, عام حالات میں آپ دیکھیے, سازشیں جب کی گئی, دعوت کو رکانے کی کوشش کی, ہر جگہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر توکل کیا. ایک مثال میں دینا چاہتا ہوں جو کہ مشہور ہے اور دینا بھی چاہیے توکل پر, عام طور پر اہل علم اس کو دیتے بھی ہیں. غار کا مشہور واقعہ, اللہ اکبر, جو بخاری مسلم کا واقعہ ہے, اور آیت کی تفسیر میں بھی وہ واقعہ موجود ہے. حکم ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلنے کا, تو آپ نے اسباب بھی اپنایا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اطلاع دے دی. ابو بکر صدیق نے جو ہے سواری کا انتظام کر دیا, توشے کا انتظام کر, یہ سب اسباب ہے. سواری کا انتظام, کیونکہ سواری پہنچائے گی نا بھائی, بچانے والا اللہ ہے ان کے مکر سے, ان کی سازشوں سے, لیکن سواری یہ ذریعہ ہے, یہ سبب ہے سواری. تو آپ نے سواری کا انتظام ہو گیا, ٹھیک ہے. پھر نکلے, چھپتے چھپتے نکلے. اچھا, عام طور پر جو راستہ کیا کہتے ہیں مکہ سے مدینہ جانے والا جو معروف راستہ تھا, نون روڈ وے تھا, اس راستے سے نہیں گئے آپ, دوسرے راستے سے گئے. کیوں؟ بس یہ بھی اسباب ہے, ٹھیک ہے. غار میں چھپے رہے آپ. اب غار کا جو مشہور واقعہ دیکھیے, توکل دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. آپ کو معلوم تھا کفار و مکہ کی سازشیں, اور جو اعلان بھی ہو گیا تھا مکہ میں کہ یہ دونوں کو جو زندہ یا مردہ پکڑ کے لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام دیا جائے گا. اس زمانے کی سب سے بڑی قیمت تھی. حالات کو نظر میں دیکھیے, حالات کو سامنے رکھیے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توکل کے دیکھیے, اور کیسے تعلیم بھی دیتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو, جو کہ امتی ہیں, خلیفہ صحابی ہیں, جس میں ہم سب کے لیے تعلیم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں تھے, سبحان اللہ, اسباب اپنا کر پہنچ گئے, تو مشرکین غار کے دروازے تک چلے گئے, غار کے دروازے تک پہنچ گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ یہ غار کے قریب تک آ چکے ہیں, یعنی غار کے منہ تک پہنچ چکے ہیں, دروازے تک پہنچ چکے ہیں, تو ڈر گئے. ڈرے اپنے آپ پر نے, پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کا ایمان صحابی کا ایمان فرق ہے نا. جو نبی کا ایمان ہے وہ صحابی کا نہیں ہو سکتا ہے, اور جو صحابہ کا ایمان ہے وہ ہمارا نہیں ہو سکتا ہے. تو جو نبی کا توکل تھا وہ صحابہ کا نہیں ہو سکتا, جو صحابہ کا توکل تھا وہ ہمارا نہیں ہو سکتا. جو اللہ کو جتنا زیادہ پہچانے گا اس کا ایمان اتنا زیادہ قوی ہوگا, اور جس کا ایمان جتنا زیادہ قوی ہوگا اس کا توکل اللہ پر اتنا زیادہ مضبوط زبردست ہوگا. اسی لیے علم ضروری ہے, اللہ کی پہچان, اللہ کی معرفت, تاکہ ایمان بڑھے. جب ایمان بڑھے گا تو اس کے تقاضے جو ہیں, جیسے توکل, محبت, عمل وغیرہ, جتنی خوف وغیرہ, ان چیزوں میں بھی بڑھوتری ہوگی. اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھتے ہوئے سنیے. تو ابو بکر صدیق ڈر گئے, تو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے کیا الفاظ کہے, تاریخ نے اس کو لکھا, سبحان اللہ. بخاری مسلم کی حدیث, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ما ظنک یا ابا بکر, اے ابو بکر, ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما, ان دونوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے ابو بکر, جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے. اللہ اکبر. کیا جملے تھے دیکھیے, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے موتی. کہتے کیا کہتے ہو تم ابو بکر ان دونوں کے بارے میں جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے. اللہ اکبر. اللہ کی معیت کا احساس دلاتے ہیں, معیت خاصہ اس کی ہے ہمارے ساتھ. یہ دروازے تک پہنچ جائیں, اندر آ جائیں, کچھ بھی ہو جائے کچھ نہیں ہوگا, بچانے والا وہ ہے. ہم نے اسباب اپنا لیا ہے, ہم نے راستہ اپنا لیا ہے مدینے کا, اب ہم اس غار میں ہیں. بچانے والا وہ ہے جس کے حکم پر ہم نکلے ہیں, اور جس کے اسباب کو, جس کے پیدا کیے ہوئے اسباب کو, سواری, غار وغیرہ ہم نے اپنایا ہے. اب اس پر توکل ہے, وہ ساتھ دے گا. ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما, ان دونوں کے بارے میں تم کیا کہتے ہو اے ابو بکر جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے. اور اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اذ یقول لصاحبہ, جب نبی اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے, اللہ اکبر, لا تحزن ان اللہ معنا, غم نہ کرو, بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ ہے, یہ توکل ہے. جب ایسا توکل ہوگا, نتیجہ ہجرت کمپلیٹ ہوئی یا پکڑے گئے؟ ہجرت مکمل ہوئی. مدینہ پہنچے یا پکڑے گئے مکہ ہی میں غار میں؟ بچا لیا نا اللہ نے. کیوں؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ,
جو اللہ پر توکل کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ آج اس کورونا سے بچنے کے لیے، اس وبا سے بچنے کے لیے، دشمنوں کی سازشوں سے بچنے کے لیے، دشمنوں کی مکر و فریب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اسباب اپنائیں، جو اسباب ہیں اپنائے جا سکتے ہیں، استطاعت ہے ہماری، اپنا کر اللہ پر توکل کیجئے۔ وہ اللہ کل بھی تھا، آج بھی ہے، ہمیشہ رہے گا۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ۔ کیا بات ہے، دیکھیے ایک ایک آیت غور کرنے کی ہے۔ اس زندہ اللہ پر بھروسہ کرو جو مرتا نہیں ہے، زندہ ہے، اس کو موت نہیں آتی ہے، اس پر بھروسہ کرو۔ تو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھروسہ کر دیا، اور جب دل میں اعتماد تھا، یہ جملہ کیسے نکلا ذرا غور کیجیے، غار تک آ گئے، اے ابو بکر ان دونوں کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اندر یہاں دل میں ایمان تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مضبوط، اس ایمان کے نتیجے میں توکل تھا۔ وہ توکل بولتا ہے، ایمان بولتا ہے، بولے آپ، فرمائے آپ، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، نتیجہ آپ کے سامنے ہے، اللہ نے بچا لیا، پہنچ گئے مدینہ خیر و عافیت سے۔ اسی طریقے سے بخاری کا ایک مشہور واقعہ ہے، بچپن میں مدرسوں میں عام طور پر یہ واقعہ پیش کیا جاتا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، بخاری مسلم دونوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک غزوے سے صحابہ واپس آ رہے تھے، جابر تقریباً روایت کرتے ہیں، تو صحابہ جو ہے لوٹ رہے تھے ایک غزوے سے، ٹھیک ہے، مدینہ کی جانب، تو راستے میں پڑاؤ ڈالا تو آرام کرنے کے لیے، تو درخت تھے، تو جس کو جہاں درخت کے نیچے سایہ مل گیا وہ وہاں جا کر آرام کرنے لگا، آرام کرنے لگے صحابہ رضی اللہ عنہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے جو ہے لیٹ گئے آرام کرنے کے لیے تھوڑا سا، تو اچانک کیا کہتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ان رجلا اتانی وانا نائم، میں سو رہا تھا کہ ایک آدمی آ گیا، وہ آدمی آ کر کیا کرتا ہے، میری تلوار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار رکھی ہوئی تھی، اس نے تلوار لے لی، کھینچ لی، تلوار تانگ لی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے اب بتاؤ تم کو مجھ سے کون بچائے گا، من یمنعک منی، دیکھیے اور کیجئے، سر پر بیٹھ گیا، تلوار اس کے ہاتھ میں، ننگی تلوار، اور میں نیچے ہوں، لیٹا ہوا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے من یمنعک منی، اب کون بچائے گا مجھ سے تم کو؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے کیا لفظ نکلا؟ اللہ، مطلب اللہ مجھے بچائے گا۔ اس نے دوبارہ پھر کہا جیسا کہ ایک روایت میں کون بچائے گا بولو، دیکھو میں تلوار ہاتھ میں میرے، تم نیچے ہو، مار دوں گا بھی، ختم کر دوں گا، کون بچائے گا؟ اللہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کانپا جیسے کہ ایک روایت میں ہے، اور ہٹ گیا، گر گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ہے کہ وہ تلوار لی، کہا کہ تم کو مجھ سے کون بچائے گا، اس کو تو ایمان نہیں تھا۔ تو یہ توکل ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل تھا۔ اب دیکھیے ذرا، ایسی حالت میں آدمی گھبرا جاتا ہے، آپ تھوڑا واقعے کو تصور کیجئے، مینج، آپ نہتے ہیں، آپ کے سامنے ہتھیار لے کر آدمی کھڑا ہوا ہے، بچاؤ، بولو کون بچائے گا تم کو، گن لے کر، گن پوائنٹ پہ جیسے کہتے ہیں، کون بچائے گا بولو، ہم بولیں گے کچھ بھی نہیں، بچا لو بھائی، معافی چاہتا ہوں بھائی، کیا چاہیے وغیرہ، اس قسم کے جملے نکلتے ہیں نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ یاد، کیوں؟ ان کا دل اللہ سے جڑا ہوا تھا۔ جب یہ دل ہے نا، جو میجر پارٹ آف دا باڈی ہے، تو یہ جب دل جو ہے اللہ سے جڑ جائے گا نا، تو آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پیر، سب اللہ کی اطاعت میں استعمال ہوگا، ہمیشہ اللہ یاد رہے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لیا، اللہ پر توکل کیا، تو کیا ہوا؟ آپ مار دیے گئے، آپ کو قتل کر دیا گیا نہیں، آپ بچ گئے، بلکہ وہ پریشان ہو گیا الٹا۔ معلوم کیا ہوا؟ توکل کا یہ فائدہ ہے کہ انسان جو ہے اگر اسباب اپنا کر اللہ پر توکل کرے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہوگا۔ مشہور آیت سورہ آل عمران کی زبردست آیت، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، الذین، صحابہ کے بارے میں دیکھیں، صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی، آپ کی تربیت تھی، تو ان کا منہج بھی ہمیں معلوم ہوتا، وہ لوگ بھی اسباب اپنا کر بڑے بڑے معاملے میں، بھائی یہ بتا رہا ہوں نا میں، کورونا از نتھنگ بھائی، نتھنگ، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بڑی بڑی ان کی زندگی میں آزمائشیں آئیں، بڑی بڑی آزمائشیں آئیں، ان لوگوں نے اپنے رب پر بھروسہ کیا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی۔ ان کا منہج کیا تھا؟ اسباب اپناؤ اور رب پر بھروسہ کرو، اللہ ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ تھوڑے تھے ہر جگہ کامیاب، آپ جنگوں کو دیکھیے، انفرادی انڈیویجول ان کی لائف کے واقعات کو چیک کیجئے، صحابہ کے، خلفاؤں کے واقعات کو، عشر مبشرہ کے واقعات کو، یا عام صحابہ صحابیات رضی اللہ عنہم اجمعین کے واقعات کو اگر آپ پڑھ کے دیکھیں تو ان کی زندگی میں ہمیں توکل نظر آتا ہے۔ کہاں سے آیا یہ توکل؟ بھائی ایمان سے آیا۔ ایمان کی دعوت دینے والے، ایمان سکھانے والے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایمان کو مضبوط کیا، ان کے عقیدوں کو پختہ کیا، مضبوط ایسے کیا عقیدے کہ عقیدہ مضبوط ہوا تو نتیجے میں توکل بھی مضبوط ہو گیا۔
ہمارا آپ کا پرابلم کیا ہے معلوم ہے؟ ہمارے پاس تعلیم کی کمی ہے، ایمان ہمارا کمزور ہے. ہم اللہ ہر جگہ بولتے رہتے ہیں. ہم اللہ سے ڈرنے کی جگہ لوگوں سے زیادہ ڈرتے ہیں. اسباب پر ایسا ہمارا بھروسہ ہے کہ خلاص ڈگری نوکری پکی، بات چیت ہو گئی ہے، رشتہ ختم ہونی اور نکاح ہوگا ہی ہوگا. کیا گارنٹی ہے بھائی؟ ہم اسباب کو دیکھیے، ایک چیز اسباب ایک مسبب، میں نے بتایا نا شروع میں توکل کا مطلب، ہم اسباب کو اسباب کے حد تک نہیں رکھتے ہیں. اسباب اپناتے ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اس کے بعد جو اعتماد اللہ ہے وہ کہاں ہے؟ اللہ پر اعتماد ہے نہیں ہے، سبب پر ٹوٹل اعتماد ہے. ہر شخص میری بات میں ختم ہوگا نا درس، آج رات میں بیٹھ کے سونے سے پہلے سوچ لیجیے اپنے آپ ہمارا حال کیا ہے، ہمارے ایمان کی کیفیت کیا ہے، ہمارا عقیدہ کتنا کمزور ہو چکا ہے. ہم نے اسباب کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، ماسک لگا کے سمجھتے ہیں اب تو وائرس آئے گا ہی نہیں کیونکہ میں نے ماسک لگا لیا ہے. کتنے لوگوں کے واقعات سن کر تعجب ہوا، ڈرے بہت زیادہ. اسباب کو سب کچھ سمجھ لیا اور پوزیٹیو نکلا ان کا. جب ان کا ٹیسٹ ہوا، واللہ کہہ رہا ہوں میں، پوزیٹیو ہوا ان کا. کیوں؟ کہ انہوں نے یہ سمجھا اسباب ہی سب کچھ ہے. نہ، نیور، اسباب سب کچھ نہیں ہے. اسباب صرف اسباب ہے، جو کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا. کیونکہ اگر انسان نے اسباب کو سب کچھ سمجھ لیا تو پھر یہ اس کی عقیدے کا خلل ہے. پرابلم ہے بہت بڑی عقیدے میں، اور عقیدے میں پرابلم ہوگی تو دنیا بھی جائے گی، کورونا ورونا تو آئے گا ہی آئے گا. یہ تو دوسرا مسئلہ ہے، جہنم کی آگ بھی انتظار کر رہی ہے وہاں پر. اگر اسباب کو سب کچھ سمجھ لیا، توحید میں گڑبڑ ہو گئی، عقیدے میں کمزوری ہو گئی. عقیدے میں کمزوری نہیں ہونا ہے، ہم کمزور ہو جائیں چلے گا، عقیدہ کمزور نہیں ہونا. دبلے پتلے ہیں لیکن عقیدے کی مضبوطی کی وجہ سے اچھے خاصے ہٹے کٹے لوگوں سے زیادہ صحت مند ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کا توکل ہے ان کی زندگی میں، عقیدہ ان کا مضبوط ہے، عقیدہ کام کرتا ہے لائف میں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عقیدہ کام کرتا ہے. تو ہمارے ایمان کی کمزوری کیونکہ ہمارے پاس علم کی کمزوری، ہم علماء کی صحبت میں نہیں ہیں، ہم علماء سے دور ہیں، ہمیں ایمان کی صحیح تعلیم نہیں دی گئی، عقیدہ صحیح سکھایا نہیں گیا، جس کی وجہ سے آٹومیٹکلی چیز نکلتی ہے. یہ دیکھیں چیز سے چیز نکلتی ہے، تو اس سے کیا ہوا نقصان ہمارے لیے کہ عقیدے ہم کو تعلیم صحیح نہیں دی گئی، عقیدہ ہمارا صحیح نہیں ہے مضبوط، اس کے نتیجے میں توکل میں بھی کمزوری آ گئی. اب ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرنے لگے اور اللہ کو بھول گئے، نہ دعائیں رہی اور نہ اللہ پر صحیح معنوں میں توکل باقی رہا، جو کہ غلط ہے. ذرا دیکھیے صحابہ کی تربیت، سورہ آل عمران کی ایک آیت جو میں ابھی بتانے والا ہوں آپ کو. کیا آیت ہے؟ دیکھیے، اللہ اکبر. جب ڈرایا گیا، اللہ اکبر، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل ولم يمسسهم سوء. کیا آیت ہے دیکھیے. اور صحابہ، اللہ اکبر، اللہ تو سے دعا ہے کہ ہم سب کو جو ہے صحابہ کے منہج پر، ان کے عقیدے پر ہم کو رکھ، ان کے عمل پر، ان کے اخلاق پر، آمین، دنیا میں اور مرنے کے بعد ان کا دیدار جنت میں ہمیں نصیب فرما، آمین یا رب. الذین قال لهم الناس، لوگوں سے جب لوگوں نے کہا، ان الناس قد جمعوا لکم، دیکھو لوگ جمع ہو گئے ہیں تمہارے لیے، فخشوہم، ڈرو ان لوگوں سے، فزادہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ گیا، وقالو، اور ایمان بڑھ گیا، ایمان بولتا ہے، ایمان بڑھ گیا، وقالو، اور ان لوگوں نے کہا حسبنا اللہ. کیا ڈراتے ہو، کیا کہتے ہو کہ جمع ہو گئے ہیں، مل گئے ہیں، اکٹھا ہو گئے ہیں، حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، ونعم الوکیل، اور وہ بہترین کارساز ہے. نتیجہ آپ کے سامنے ہے، دیکھیے آگے آیت، فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، تو کیا لے کر لوٹے؟ نعمت اللہ کی لے کر، اللہ کا فضل، اس کی مہربانی لے کر لوٹے. وَلَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ، ذرہ برابر تکلیف یا اذیت بھی نہیں ہوئی. لا الہ الا اللہ. کیا آیت ہے بھائی. جبیل والوں کا پروگرام ہے، خواہش ہو رہی کاش سامنے ساتھی ہوتے ہو سارے. مجھے وہ مسجد یاد آ رہی ہے جبیل کی، جہاں جو ہے پروگرام ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ دوبارہ ملائے گا انشاءاللہ. دیکھیے آیت پر غور کیجیے. صحابہ کی تربیت ہوئی تھی، اللہ اکبر، عقیدے پر، ایمان پر تربیت. جیسے جندب رضی اللہ عنہ کہتے تھے،
قرآن سے پہلے ہم کو ایمان کی تعلیم دی گئی، اس کے بعد ہم کو قرآن کی تعلیم دی گئی، تو ہمارا ایمان بڑھ گیا۔ ہمارا معاملہ صرف قرآن کی تعلیم ہے، ایمان کی تعلیم ہی نہیں ہے، خالی حافظ بن جا نکل جا بس۔ بھائی ایمان کی تعلیم بھی دو میرے بھائی، اور قرآن میں ایمان ہے بتایا گیا۔ تو اس آیت پر غور کیجیے، منافقین، لوگوں نے لوگوں کو ڈرایا۔ کن لوگوں نے؟ منافقوں نے صحابہ کو ڈرایا، ڈرانے کی کوشش کی، ڈرایا نہیں۔ کیا؟ ان الناس قد جمعوا لکم، سارے لوگ جمع ہو گئے ہیں۔ کون جو؟ کفار و مشرکین، تم کو مٹانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے جمع ہو گئے۔ توکل کی کتنی بڑی مثال ہے، دیکھیے کیسا توکل صحابہ کی زندگی میں تھا، یہ بنا جائے ہمارے لیے۔ کیا 4-5 پندوں سے ڈر جاتے ہیں، کیسا ایمان، اللہ اکبر۔ تو مشرکین نے، منافقوں کو چانس ملا، ارے یہ لوگ بھی، منافقوں کو کیا معلوم، ان کے اندر نفاق تھا یا ایمان ہے؟ کدھر نفاق کدھر ایمان، نہیں پہچانے والے۔ وہ سمجھے ہم جیسے ڈرپوک ہیں، منافق ہیں، ویسے ان کو بھی ڈرا دیں گے، یہ بھی ڈر جائیں گے، فائدہ ہو جائے گا ہمارا۔ نہیں، الٹا ہوا، وہاں ایمان تھا، وہاں پر ایمان والا ڈرتا نہیں ہے۔ اللہ پر توکل۔ ڈرایا گیا، کہا سنو، ان الناس قد جمعوا لکم، سارے لوگ جمع ہو گئے ہیں تمہارے خلاف، فاخشوہم، ڈرو بھائی۔ بولے یہ کون؟ منافقین۔ کیا ہوا؟ جن کو بولے وہ ایمان والے تھے، صحابہ رضی اللہ عنہ۔ فزادہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ گیا۔ ڈراؤ بولے ایمان بڑھ گیا۔ دیکھیے توکل اللہ پر، ایمان کی مضبوطی پر غور کیجئے میرے ساتھ آپ۔ آج ڈرو بولے تو ارے وہ بلڈنگ میں وائرس پھیل گیا، وہ بلڈنگ کے بازو سے بھی مت جاؤ۔ لوگ فون پہ بھی بات نہیں کر رہے تھے، کیوں؟ فون سے بھی وائرس آ جاتا شاید۔ ڈر کا یہ عالم، بعض لوگ ڈر کے مر گئے بھی، سنا میں، اللہ عالم، ڈر کے ہارٹ اٹیک ہو گیا، دل کی دھڑکن رک گئی ڈر کے۔ ایسا کیسا ڈر ہے بھائی؟ ڈرنا جیسا ہے، ڈرنا اپنی جگہ عبادت ہے، وہ تو ڈرے نہیں ویسا جیسے ڈرنا چاہیے، لیکن جیسے نہیں ڈرنا ہے ویسا کیوں ڈر رہے پھر؟ ٹھیک ہے، فخشوہم، ڈرایا گیا، فزادہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ گیا۔ ایمان بڑھ گیا، جب ایمان بڑھتا ہے تو ایمان بولتا ہے وقالوا حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ تم کہہ رہے ہو، منافقوں سے کہا، تم کہہ رہے ہو یہ سارے لوگ مل گئے کفار مشرکین ہم کو ختم کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے، حسبنا اللہ، کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ یہ جملہ دیکھیں، کافی کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ کیا مطلب اللہ کافی ہے؟ اور جس کے لیے اللہ کافی ہے اس کو کسی کی ضرورت ہے؟ اللہ کافی مطلب وہ مدد کرے گا، وہ بچائے گا، وہ ہمارا تائید کرے گا، حفاظت کرے گا، کافی ہے اللہ۔ حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ پیغمبروں نے کہا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، حسبی اللہ۔ عبداللہ بن عباس کی جس کی تفسیر ہے، ابراہیم علیہ السلام نے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں نے یہ پڑھا، کیا؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ پڑھتے بھی ہیں، لیکن پڑھتے ہیں زبان سے، تو توکل کے ساتھ یا وداؤٹ توکل، عقیدے کے ساتھ یا وداؤٹ عقیدہ، یہ ہے امپورٹنٹ۔ خالی پڑھنا نہیں، اندر بھی ہونا، اندر سے نکل، ٹھیک ہے، یہ جتنا مضبوط، اتنا مضبوط یہ نکلے گا، اتنا اثر کرے گا یہ۔ تو دیکھیے توکل اور اس کا فائدہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے۔ ان لوگوں نے کہا فزادہم وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی اور بہترین کارساز ہے۔ تو جب ڈرایا گیا، نہیں ڈر کے، عقیدہ مضبوط تھا، ایمان بولا اور توکل ہوا، تو نتیجہ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، نعمتیں لے کر لوٹے بھائی۔ ڈرایا گیا تو فائدہ لے کر لوٹے، نقصان سے ڈرایا گیا لیکن توکل تھا، تو توکل کا یہ فائدہ ہوا کہ فائدہ لے کر لوٹے، نقصان کچھ بھی نہیں ہوا۔ اللہ کہتا ہے وَلَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ، ان کو ذرہ برابر تکلیف نہیں ہوئی۔ معلوم ہوا توکل کا زندگی میں بہت بڑا فائدہ ہے۔ انسان اگر حقیقت میں ایسے توکل کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرے گا، ہر آفت سے، ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے بچائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، قل، کہہ دیجئے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا وعلى اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ سورہ توبہ کی زبردست آیت ہے، کہہ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہا ہے، لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، ہرگز ہمیں کوئی چیز نہیں پہنچے گی سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھی ہے۔ یعنی جو اللہ نے چاہا، لکھا، وہی ہوگا۔ جو اللہ نے چاہا وہی ہوگا، جو اللہ نے لکھا وہی ہوگا۔ ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ پر ہی ایمان والے بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِهِ وَكِيلًا، اللہ پر توکل کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، وَكَفَى بِهِ وَكِيلًا، وہ بہترین وکیل، کارساز، کام کو بنانے والا وہ کافی ہے۔
اللہ کاموں کو بنانے کے لیے کافی ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے، اس بات کو سمجھنا چاہیے. اچھا، ایک جو اہم ترین بات ہے ایک آیت کی روشنی میں، وہ یہ ہے، بلکہ اس سے پہلے میں وہ بھی مناسب ہے کہ بتا دوں، وقت بھی ہے ہمارے پاس الحمدللہ. ایک مثال میں دینا چاہتا ہوں جو میں نے پہلے شاید خطبے میں عزیزیہ میں کہیں دیا تھا. تو وہ یہ ہے کہ آپ ذرا قرآن کی واقعہ، جیسے موسیٰ علیہ السلام، ہم نے ابھی صحابہ کی مثال دی آپ کے سامنے، ٹھیک ہے. اسی سے مجھے ایک مثال یاد آ رہی ہے، اور وہ ہے جادوگر جب ایمان لے کر آئے. جادوگر جب ایمان لے کر آئے تو اس کے بعد ایمان سے جو توکل پیدا ہوا، سن رہے ہیں نا میرے الفاظ آپ اور سے، جادوگر کفر شرک میں تھے، لیکن جب کفر شرک سے توبہ کر کے ایمان لائے، اچھا ایمان کے بعد توکل پیدا ہوا، جو ایمان کا ثمرہ ہے، ایمان کا تقاضا. تو ایمان کا تقاضا توکل. تو جب توکل پیدا ہوا تو پھر کیا ہوا، اور سامنے جو کفر نے ڈرایا تو اس کا کیا ہوا آپ دیکھ لیجئے. ایک چھوٹی سی اور ایک مثال آپ کو یاد ہے نا، واقعہ پورا بتانا چاہوں، ٹو دا پوائنٹ وہیں لے کے جانا چاہ رہا ہوں میں. اس سمندر کے پاس کا واقعہ، ٹھیک ہے، یا نہیں سمندر نہیں، میں مصر کے میدان میں آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں. تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ وہاں چلیے. دیکھیے میدان مصر ہے، سامنے فرعون ہے، ادھر جادوگر ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، اللہ کے نبیوں کو جیسے ہم نے شروع میں ان کی صفت تھی کہ اللہ پر بھروسہ کرتے تھے. اللہ پر بھروسہ کیا، لاٹھی تھی ایک پوری دشمن، پوری کائنات دشمن، پوری سوائے اللہ ان کا دوست تھا اور کوئی نہیں تھا، اللہ ولی تھا، اللہ ولی الذین آمنوا کے جیسے. تو ہوا کیا، اللہ نے کہا کہ میں تمہاری مدد کروں گا. اللہ نے مدد کی، اللہ نے ساتھ دیا، اللہ کی میت خاصہ تھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے بدنام کیا گیا کہ جادوگر ہے، جادوگروں کو جمع کیا گیا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا، جب جادوگروں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ اپنا جادو دکھائیں گے، ہم اپنا جادو دکھائیں گے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں تم اپنا دکھاؤ. سب وہی ساتھ میں تھی اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے. تو جادوگروں نے اپنا جادو دکھایا. تو موسیٰ علیہ السلام انسان تھے، جب سانپ اور رسیوں کی جیسے نظر آنے لگے جادو، ڈر گئے. تو اللہ جب ساتھ ہوتا ہے نا انسان کی، دیکھیے کیسے مدد ہوتی ہے. اللہ نے کہا ڈرو مت. قرآن کی آیتوں کا خلاصہ سمجھ، لاٹھی پھینکو، اپنی لاٹھی پھینکی، اژدہا بن گیا ریل کا. وہ سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم، ڈرایا، لیکن یہاں وہ کیا دکھایا، نظروں میں آنکھوں کو دکھایا جادو، کہ لکڑی جو ہے سانپ نظر آنے لگی، رسیاں سانپ نظر آنے لگی. حقیقت نہیں تھی، وہ یہاں حقیقت تھی. جادوگروں کو اپنی جگہ اپنی چیز معلوم تھی، وہ سمجھ گئے، دیکھے اژدہا بن کر جو ہے سارا ان کا جادو ختم کر دیا. جب جادوگروں نے حقیقت دیکھی، اللہ نے ہدایت دی جادوگروں کو، ایمان لائے، سجدے میں گر گئے، توبہ کر لیے، ایمان لائے جیسے ہی تو کایا پلٹ گئے نا، کاسا پلٹ گیا اس کا، جو فرعون نے جو چال چلی تھی. تو ہوا کیا، فرعون ڈرانے لگا، جیسے یہی چال ہوتی ہے سب کی، آج بھی ڈراتے نا، دیکھو ختم شروع ہو گیا، 5 اگست سٹارٹ ہو گیا، ڈرو، ہم سٹارٹ، آپ اینڈ، آپ سٹاپ، ہم سٹارٹ. تو ڈراتے. بہرحال چیزیں، بہرحال طریقے ہیں ان کے ڈرانے کے. آج کے ڈرپوک الگ طریقے سے ڈراتے، اس زمانے کا کافر مشرک الگ طریقے سے. اس نے ڈرا کر کیا کہا، میں ہاتھ کاٹ دوں گا، سیدھے ہاتھ کاٹ دوں گا، الٹے پیر کاٹ دوں گا، تم میری پرمیشن کے بغیر ایمان لے کر آئے، یہ کیا کہ ایسے میں کاٹ دوں گا، وہ ڈرایا. لیکن وہ لوگ ڈرے نہیں، اللہ پر توکل کیے، وہ لوگ ایمان کی وجہ سے. کہا تم ہم کو ڈراتے ہو، کیا ہوگا، جو اللہ نے لکھا ہے وہ چیز ہوگی. فقد ما انتقاد، تجھ کو جو فیصلہ کرنا ہے فرعون کر لے. تو کاٹنا چاہتا ہے، سولیوں پہ لٹکا چاہنا لٹا، ہم ایمان لے، اللہ کی نشانیاں ہمارے پاس آ گئی، ہم ایمان لے کر. توکل تھا، ایمان کے بعد توکل آیا. نتیجہ دیکھیے آخری میں، انہیں ڈوب گیا، یہ لوگ بچ گئے. فرعون ڈوب گیا، بعد میں جا کے واقعے کو دیکھیے، یہ لوگ بچ گئے. جو ڈرایا وہ پھنس گیا، جن کو ڈرایا گیا تھا وہ بچ گئے. نبی کی صحبت میں اللہ پر ایمان تھا اور توکل تھا ایمان کے نتیجے میں، اور نبی موسیٰ علیہ السلام کی اتباع تھی کہ ان کو جو ہے نجات ملی فرعون سے بھی اور اس کے شر سے بھی. اس واقعے سے ہمیں یہ عبرت ملتی ہے کہ ایمان اگر مضبوط ہوگا تو توکل ہوگا، جب توکل ہوگا تو مصیبتیں ختم ہوں گی. فرعون ایک مصیبت تھی، وہ ختم ہو گئی. آج کے زمانے کی تمام مصیبتیں اگر حقیقی معنوں میں میں اور آپ آج کے دنیا کے ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہوئے اللہ پر توکل کریں گے تو یقینا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہم کو بچائے گا، حفاظت اپنی حفظ و امان میں رکھے گا، اور ہر مشکل سے، ہر مصیبت سے وہ ہمیں یقیناً جو ہے نجات دے گا اور آزادی دے گا. ایک آیت بڑی اہم ہے جو سورہ نحل کی آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی اہم بات بیان فرما رہا ہے. وہ آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہ لیس لہ سلطان
अला अल्लज़ीना आमनू व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। देखिए, शैतान इब्लीस इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये बात सूरह बकरा और बहुत सारी आयतों से आपको मालूम होती है। अल्लाह ने उसको दुश्मन बनाया है इब्लीस को, और कहा इन्नहु, जैसे सूरह यासीन की मशहूर आयत है, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, यकीनन वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। कौन? इब्लीस। तो इस जमीन पर जो है सबसे बड़ा इंसानों का दुश्मन अगर कोई है तो वो इब्लीस है। तो अल्लाह ने एक जगह एक तो ये खबर दी है कि वो दुश्मन है, एक जगह हुक्म अल्लाह ने दिया है, फत्तखिदूहु अदुव्वा, उसको दुश्मन बनाओ, उसको दोस्त मत समझो। तो उसको हम दुश्मन समझेंगे तो उसके चाल से, मकर से, उसकी साजिशों से अपने आप को सेफ करेंगे। इस पूरी रूए जमीन पर या तो अल्लाह की इबादत करने वाले या तो शैतान की इताअत करने वाले लोग पाए जाते हैं। अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला ने मुझे और आपको अल्लाह की इबादत करने वाला, इताअत करने वाला बनाया। तो इब्लीस का, अल्लाह ने इब्लीस को पावर दिया है, ताकत दिया है भटकाने के लिए बंदों को, और यही तो आजमाइश है जमीन पर जो हो रही है। जैसा कि मालूम है आपको, उसको अल्लाह ने मोहलत दी है क़यामत तक के लिए, जो हमें सूरह बकरा की आयतों से मालूम होता है। ठीक है, तो इब्लीस का जो है इब्लीस चलता है चाले अपने, लेकिन अगर ईमान वाले अपने ईमान को मजबूत करें और उसके नतीजे में तवक्कुल करें अल्लाह की जात पर, हकीकी तवक्कुल जो होना चाहिए तवक्कुल, तो फिर इसका कोई भी जोर नहीं चलेगा दुश्मन का हमारे। याद रखिए, ये बहुत अहम बात मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं। दुश्मन का हम पर चाल, दुश्मन की कोई चाल कामयाब नहीं होगी, वो हमें फंसा नहीं सकता है और उसका कोई मकर हमारे खिलाफ नहीं हो सकता है। कब? जब हम अपने ईमान को मजबूत करते हुए अल्लाह की जात पर तवक्कुल करेंगे, तो इब्लीस कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा हमारा। जिन्नों का इब्लीस, ठीक है, जब जिन्नों का इब्लीस जो शैतानों का सरदार है वो कुछ नहीं करेगा, तो ये इंसानों के शैतान क्या कर पाएंगे? तवक्कुल, तवक्कुल से ना वो शैतान कुछ कर सकता है, जिन्नों का शैतान, क्योंकि शैतान टू टाइप्स के है ना, मिनल जिन्नती वन नास, जिन्नों के शैतान, इंसानों के शयातीन अल इंस, कुरान की आयत है, शयातीन अल इंसी वल जिन, इंसानों के शैतान, जिन्नों के शैतान। दोनों शयातीन खतरनाक होते हैं, नुकसान पहुंचाने, इनसे बचना है तो अपने ईमान को मजबूत करते हुए अल्लाह पर तवक्कुल करेंगे। अल्लाह ने फरमाया इन्नहु लैसा लहु सुल्तानुन अला अल्लज़ीन, अल्लाह कह रहा है, और अल्लाह की हर बात पर हमारा ईमान और यकीन और तस्दीक कामिल है, यकीन कामिल है। अल्लाह कह रहा है इन्नहु लैसा लहु सुल्तानुन अला अल्लज़ीन आमनू व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, यकीनन उसका कोई जोर नहीं है। किसका? शैतान का, इब्लीस का। किस पर? अला अल्लज़ीन आमनू, अहले ईमान पर, वो लोग जो ईमान लेकर आए, व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और जो लोग अपने रब पर तवक्कुल करते हैं, अपने रब पर ही भरोसा करते हैं। मालूम हुआ इस आयत से, ईमान लाकर अपने रब पर तवक्कुल करने वाले जो लोग हैं, उन पर शैतान का जोर, इब्लीस का नहीं चलता है, वो कुछ भी नहीं। और यही माना जो है एक मुखलसीन वाली जो आयत है वहां भी बयान किया गया, तो उसने खुद कहा कि मैं सबको भटकाऊंगा तेरे बंदों को, इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलस, तेरे मुखलिस बंदे जो अहले तौहीद हैं, जो मुतवक्किलीन अल्लाह हैं, मोमिनीन हैं, मुस्लिमीन हैं, अल्लाह पर सही मानों में तवक्कुल करने वाले, इखलास के साथ अल्लाह की इबादत करने वाले, उन पर शैतान का जोर नहीं चलता है। तो ये भी बहुत बड़ा फायदा है तवक्कुल का। तवक्कुल के फायदों में से एक बड़ा फायदा कि इब्लीस का जोर नहीं चलता है। इसी तरीके से आपको मालूम होना चाहिए, तवक्कुल जो है असबाब अपना कर जो हमने बताया, इसका एक बहुत बड़ा फायदा क्या है? अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल होती है इंसान को तवक्कुल से। तवक्कुल से कई फायदे हैं जो आपने गुफ्तगू में समझे होंगे। अगर पॉइंट टू पॉइंट आप नोट करें थे कि तवक्कुल का एक बड़ा फायदा, सबसे बड़ा फायदा अगर आप देखें तो अल्लाह की किफायत है, अल्लाह काफी हो जाएगा। तवक्कुल का सबसे बड़ा फायदा कि अगर मैं और आप हकीकी मानों में अल्लाह पर तवक्कुल करें तो अल्लाह हमारे लिए काफी है। और किफायतुल्लाह, इसको किफायत, भाई अल्लाह काफी है तो इसका मतलब किसी चीज की जरूरत नहीं है मुझे, खत्म, नो नीड, नथिंग। और यही बात एक सलफ का एक कौल है जो मैंने पढ़ा था खुतबे में सुनना के बाद आपके सामने। सलफ सालिहीन में से बाज कहते हैं रहिमहुमुल्लाह कि अल्लाह ने, देखिए फायदे की बात, कहते हैं अल्लाह ने हर अमल का बदला रखा है उसके जैसा। भाई नेकी करो, जैसे एक आयत पढ़ोगे तो 10 आयत का अजर देगा, है ना, रोजा रखोगे तो रोजा का बदला है, कुरान नमाज पढ़ोगे तो नमाज का अजर है। तो हर एक का अजर अल्लाह ने उसी जिन्स में से रखा है। हर एक अमल का जो अल्लाह ने अहकाम दिए हैं, कुरान पढ़ो, सिला रहमी करो, ये करो, देखो सिला रहमी करेंगे तो क्या है,
کہ عمر دراز ہو جائے گی، یہ ملے گی، یہ ملے گی، نہیں کیا ملتی ہیں نا. توکل کا اجر کیا رکھا ہے اللہ نے، جزا اس کا بدلہ خود اللہ کافی ہے آپ کے. کتنی بڑی بات ہے غور کی. سلف کہتے ہیں جعل اللہ لکل عمل جزاء من جنسہ، اللہ نے ہر عمل کے لیے اسی عمل کے جیسے بدلہ بھی رکھا ہے. جیسا عمل کرو گے ویسا بدلہ، جتنا عمل اتنا بدلہ. جیسا ہے نا وہ آیت مشہور من عمل نہیں ایک منٹ کون سی آیت ہے وہ جس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے ایک نیکی کی تو اس کو 10 نیکیوں کے برابر بدلہ ملے گا اس کو. بہرحال مشہور آیت ہے جو اس وقت ذہن میں نہیں آ رہی ہے، لیکن اس کا ترجمہ یہی ہے کہ یہ آیت یاد آگے دیکھیں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها. جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 نیکیوں کے برابر اجر ملے گا. یعنی نیکی کا اجر مل رہا ہے آپ کو، نیکی کا اجر مل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ہر عمل صالح، ہر نیکی، ہر اچھے کام کا اللہ نے اسی جنس کا بدلہ رکھا ہے. وجعل جزاء التوکل علی نفس کفایتہ لعبدہ. کہتے ہیں لیکن توکل کا کیا بدلہ ہے بھائی؟ ہر نیکی کا بدلہ ہے نا بھائی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، قربانی، حج، عمرہ، طواف وغیرہ سلارے میں. اگر توکل ہوگا تو اس کا بدلہ اللہ نے کیا رکھا ہے کہ اللہ کافی ہو جائے گا بندے کے لیے، جو کہ بہت بڑی بات ہے. اللہ خود کافی ہے، کفایت اللہ، اللہ کا کافی ہونا بندے کے لیے، جس کو اردو میں کہتے ہیں اللہ کا بندے کے لیے کافی ہو جانا. اور وہ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اللہ جس کے لیے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر توکل کرے گا اللہ اس کے لیے حسبو. حسبو کا مطلب کافی. جو ہم پڑھتے ہیں نا حسبی اللہ، اس کا مطلب اللہ میرے لیے کافی ہے. تو اللہ کا کافی ہونا معمولی بات نہیں ہے بھائی. دیکھیے ہر چیز کا مالک وہی تو ہے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں، تو وہ آپ کے لیے کافی ہو گیا. اور کیا چاہیے؟ کچھ نہیں. لیکن یہ کب ہے؟ اس کو بولتے شرط جواب شرط. شرط ہوگی تو جواب ملے گا. میں اگر آپ کو کہوں آپ جدہ آؤ گے تو چائے پلاؤں گا، آپ جدہ نہیں آؤ گے تو چائے نہیں پلاؤں گا. جدہ آؤ گے تو بریانی کھلاؤں گا، جدہ نہیں آؤ تو شرط جواب شرط ہوتا ہے. شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ پر بھروسہ کرے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے. بھروسہ کرو گے تو اللہ کافی ہے، بھروسہ نہیں کرو گے تو اللہ کافی نہیں ہوگا. اور جب اللہ کافی نہیں ہوگا تو پھر کون ہماری مشکلوں کو دور کرے گا؟ کون ہماری پریشانیوں کو ہٹائے گا؟ کون ہماری مدد کرے گا؟ اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، انسان سب کچھ نہیں کر سکتا ہے. ایک آدمی ایک لیول تک آپ کی مدد کر سکتا ہے، کوئی آپ کا تھوڑا سا سہارا بن سکتا ہے، لیکن وہ بھی عاجز ہے، وہ بھی کمزور ہے، اور وہ بھی جو ہے چھوڑ سکتا ہے آپ کا ساتھ. لیکن اللہ رب العالمین خالق ہے، اس کے جیسی کوئی ذات نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے لیے اگر کافی ہو جائے تو بندے کی دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی سنور گئی. اسی طریقے سے اگر آپ غور کریں اس حدیث پر جہاں 70,000 امتیوں کے جنت میں داخل بغیر حساب اور عذاب والی جو مشہور حدیث ہے، کہ اللہ کے مشہور حدیث ہے، صحیح روایت، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبروں کو دیکھا اور ان کی امتوں کو دیکھا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور ایک بہت بڑی تعداد کو دیکھا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑی تعداد دکھائی گئی جو آپ کی امتی کی ہے، جو جنت میں داخل ہوں گے. جو سب سے بڑی امتیں کئی گزری ہیں، ہر نبی کی امت ہے نا، لیکن سب سے بڑی امت جو جنت میں داخل ہوگی وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. یعنی انشاءاللہ ہم سب لوگ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آمین کرے، اللہ ہم سب امت محمد آخر میں آئی اور جنت میں پہلے جائے گی. اور سب سے بڑی تعداد جو جنت میں جائے گی وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان میں 70,000 لوگ، 70,000 لوگ ایسے جائیں گے جن کا نہ کوئی حساب ہوگا اور نہ عذاب ہوگا. اللہ اکبر. حساب سے کانپتے تھے سلف، ڈرتے تھے. حساب بھی نہیں، عذاب بھی نہیں، بغیر حساب اور عذاب کے 70,000 لوگ جنت میں داخل ہوں گے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا تو آپ سے پوچھا گیا کہ وہ کون لوگ ہیں، کیونکہ صحابہ کو علم کا جذبہ تھا، آج کے جیسا نہیں سنتے ہی کم درس کو. درس جبل میں کتنے لوگ ہیں، شیخ مختار کے درس میں کیوں پورے نہیں آتے بھائی؟ بمبئی میں کتنے لوگ ہیں جو ہے وہاں جو مدنی یا جو بھی سلفی صحیح علماء ہیں ان کے درسوں میں کیوں نہیں آتے ہیں؟ یہ اور بڑا مسئلہ ہے، ہماری کمزوری ہے، نعوذ باللہ. غلط ہے. اہل علم کے دروس میں جانا چاہیے. صحابہ کو جذبہ ہوتا ہے، علم کی تڑپ تھی ان کے اندر، پوچھ لیتے تھے. حدیث سن کر خاموش بیٹھے نہیں،
پوچھے، اور بھی دیکھیے آگے آ رہا ہے. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70,000 لوگوں کے جنت میں جانے کی خبر دی تو صحابہ نے فرمایا کون ہیں وہ خوش نصیب لوگ جو 70,000 جنت میں داخل ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو ہے ان کی صفات ذکر کی کہ جو ہے جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہیں، ہاں، اور داغ دے کر علاج نہیں کرتے ہیں، اور بدفالی نہیں لیتے ہیں. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ان کی ایک اہم ترین صفت، یہ کام نہیں کرتے ہیں، بدفالی نہیں کہ طوطا ادھر گیا یا پرندہ ادھر اڑا تو کوئی چیز ہو جائے گی، ایسے نہیں. جو بھی ہے یس اور نو وغیرہ جو رہتا ہے چیزیں، بہرحال فال جو ہے نا بدفالی بھی نہیں کرتے ہیں، اور داغ دے کر علاج بھی نہیں، داغ سے علاج بھی نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور رقیہ طلب بھی نہیں کرتے ہیں کسی سے کہ آئیے جھاڑ پھونک کر دیجیے ہم کو. اور یہ سب کیوں کرتے نہیں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کا توکل ہوتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں. معلوم ہوا 70,000 امتی جو بلا حساب جنت میں کل قیامت کے دن داخل ہوں گے، وہ ان کی ایک اہم ترین صفت ہے کہ وہ توکل والے ہوتے ہیں، اہل توکل ہوتے ہیں، متوکلین. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان میں سے بنا دے، آمین یا رب العالمین. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث سنی، بیان کی، تو عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ فوراً اٹھے، اور خیر کے کاموں میں آگے بڑھنا چاہیے. سن کر عمل کرنے والے صحابہ جذبہ دیکھے، اللہ اکبر، سنا اور عمل کر دیا، سنا اور عمل کر دیا، سنا اور عمل کر دیا. ہم پتہ نہیں بچپن سے سنتے آئے ہیں علماء کو، لیکن عمل، تقریر کیا بیان تھا، خطبہ کیا خطبہ تھا، تقریر کیا تقریر تھی. تقریر میں جو بات بتائی گئی جس میں اللہ کے احکام تھے، عمل ہو رہا ہے اس پر. خطاب میں جو بیانات، جو آیتیں حدیثیں احکام والی تھی، اس پر عمل ہو رہا ہے. عمل ندارت، سننا تعریفیں کرنا، بس سننا عمل کرنے کے لیے ہو تو وہ سننا فائدہ مند ہوتا ہے، ورنہ یہ سننا کل قیامت کے دن حجت ہوگی. اس سے بچنا چاہیے، عمل ہونا چاہیے. عکاشہ رضی اللہ عنہ نے جیسے سنا کہا یا رسول اللہ ادعو اللہ ان اکون منہم، اللہ کے 70,000 لوگوں میں میرے لیے دعا کر دیجئے. انت منہم، تمہیں ان کو دیکھ کر دوسرے اٹھے، دیکھ کر اٹھنا الگ ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ تم سے آگے بڑھ گئے. تو فوری عمل کرنے کا جذبہ بھی معلوم ہوتا ہے. بہت سارے فائدے ہیں اپنے حدیث کے، لیکن جو موضوع سے متعلق یہاں ہے وہ ہے توکل. اسی طریقے سے معزز سامعین، اگر ہم غور کریں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں، دیکھیں آپ انشاءاللہ پڑھتے ہوں گے، حسن ظن ہے آپ سب پر، اور ہونا بھی چاہیے حسن ظن، کہ صبح شام کی جو دعائیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں اس میں توکل ہمیں ملتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلتے تھے یا باہر نکلتے تھے تو دعا پڑھتے تھے، تو اس دعا میں توکل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا وعلیک توکلت، اللہم بکا کیا ہے وہ، میں تجھ پر اسلمت، میں اسلام لے کر آیا، ایمان لے کر آیا. وبکا آمنت وبکا آمنت، اللہ تجھ پر ایمان لایا، میں اسلام لے کر آیا. اور وعلیک توکلت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہے کہ میں تجھ پر ہی توکل کرتا ہوں. صبح شام کی روزمرہ کی ڈیلی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں. اسی طریقے سے گھر سے باہر نکلنے کی، جیسے کہ ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ ہوتا تھا بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، میں اللہ کے نام سے نکل رہا ہوں. دیکھیں گھر سے باہر نکل رہے ہیں، باہر کی دنیا کا کیا خبر، باہر فائدے کے لیے نکلتے ہیں، نقصان سے بچنے کے لیے نکلتے ہیں. کچھ چاہیے اس لیے جاتے ہیں نا، کچھ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. وہ دو ہی چیزیں ہیں زندگی میں نے کہا نا، فائدہ حاصل کرنا، نقصان سے بچنا. تو اللہ کے نبی گھر سے باہر نکلتے کسی کام کے لیے بھی بسم اللہ، اللہ کا نام ہے، بسم اللہ، اللہ کے نام سے کیا ہے، توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہ پر میں بھروسہ کرتا ہوں، اور نیکی کرنے کی طاقت یا گناہوں سے بچنے کی ہمت اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہے. تو سبحان اللہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا یہ. گھر سے باہر نکلتے تو توکل کرتے ہوئے اللہ کے، کھانا کھاتے تھے اللہ توکل کرتے تھے، ہر چیز پر اپنی زندگی میں توکل کرتے تھے. آج ہماری زندگیوں میں اس کی کمی ہے، جو بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے. آج اس کورونا وائرس میں خاص طور سے لوگوں کا جو ہے ایمان کی خطرناک آزمائش ہو گئی ہے، جو کئی مہینوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو آپ غور کیجئے اس میں کیسے ایمان کی کمزوری، اپنے ایمان کو جانچیے. یہ جو ابھی آزمائش کا دور چل رہا ہے، جو انشاءاللہ ختم پر ہے اور ختم ہو جائے گا انشاءاللہ بہت جلد، تو اس ماحول میں اپنے ایمان کو تلاش کریں. میں اور آپ اکیلے میں بیٹھ کر میرا ایمان کا لیول کہاں پہنچا ہوا ہے، میرا عقیدہ کہاں کیسا ہے، کیوں کمزور ہو رہا ہے، کیا وجہ ہے، یہ چیزوں کو دیکھ کر میں کیوں ایسا گھبرا جاتا ہوں، کیوں پریشان، کتنے لوگ گھبرا گئے، کتنے لوگ پریشان ہو گئے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، اپنے ایمان کو بڑھائیے. اس کے لیے تفسیر دیکھیے، واقعات پڑھیے، قصص الانبیاء پڑھیے، اہل علم کے دروس کو اٹینڈ کیجئے، علم کو بڑھائیے. جب علم آئے گا تو ایمان میں بڑھوتری ہوگی، ایمان بڑھے گا، اور ایمان بڑھے گا تو انشاءاللہ توکل بھی ہمارا عظیم ہوگا.
کبھی ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، اللہ ہمارے لیے کافی، اللہ بہت. دیکھیے یہ میں کیا بولوں، میں آپ غور کیوں نہیں کرتے بیٹھ کر؟ ہم اللہ کے ناموں کو جانتے ہیں، اللہ کی صفات کو جانتے ہیں، ہمارا علم ہے اللہ کے نام اور اللہ کی صفات پر. بھئی کون ہے جس پر ہم نے توکل کیا ہے؟ ارے بھائی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر میں بھی دیکھیے ایک مثال دے کر ختم کر رہا ہوں، وقت بس تھوڑا سا ہے میرے پاس، بس میں مثال دیتا ہوں جو میں کل سے سوچ رہا تھا کہ مثال دوں. یہ بھی مثال پریکٹیکلی مثال ہے. آپ دیکھیے سفر ہو رہا ہے نا، آج کل سفر بھی ہوتا ہے، سفر کوئی بھی کام کرتا ہے آدمی. مثال کے طور پر آپ کو جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے، آپ booking.com پہ جاتے ہیں، وہاں کسی اچھی ہوٹل کو بک کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اپنی فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں. چلو میں مثال دوں، کوئی جبیل سے ادھر مدینہ آ رہا ہے، مدینہ وزٹ کریں، چلو مسجد نبی جائیں گے، عبادت کریں گے. تو مدینہ میں ایک ہوٹل کو آپ نے بک کر لیا جو مرکزی قریب میں ہوٹل ہو، جانے آنے میں تکلیف. ہوٹل کو پورا چیک کر لیا آپ نے، جو ہے اس کو بک کر لیا، آن لائن پیمنٹ بھی کر دیا آپ نے. آن لائن چل رہا نا آج کل ہر چیز آن لائن، تو پیمنٹ بھی کر دیا آپ نے، میسج بھی آ گیا، میل بھی آ گیا کہ بھئی آپ کا روم، آپ کا شگا بک ہے، ٹھیک ہے. آپ اب مطمئن ہو گئے نہیں ہو گئے؟ اطمینان ہو گئے. اطمینان کے ساتھ آپ نکلے جبیل سے گاڑی لے کے فیملی کو، چلو الحمدللہ مدینے میں وہ طیبہ ہوٹل میں جو ہے ہم نے بک کر دیا ہے. اچھا اس میں پورا لکھا ہوا آپ کا ناشتہ تیار ہے، آپ کے انتظار میں ہے وزٹنگ، وہ یہ تعریف کے جو جملے ہوتے ہیں کمرشل چیزیں، خوش کرنا ہے کسٹمر کو، کسٹمر خوش ہوگا تو دوبارہ آ کے پھر لے گا، یہ سب مسئلے ہیں. چلیے یہ سب چیز ہو گئے. کس آپ دیکھیے آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے جب وہاں سے نکلتے ہیں؟ آپ پریشان نکلتے ہیں؟ آپ نہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی جگہ سیو ہے، کھانے کا انتظام آپ نے کر دیا ہے، وہ بھی اس کی بھی پیمنٹ وہیں سمجھو پوری پیمنٹ آپ نے کر دی. تو کس اطمینان سے، کس سکون سے، کس بھروسے سے آپ نکلتے ہیں؟ پھر پہنچتے ہیں، ہو جاتی ہے آپ کی چیز. کبھی نہیں ہوتی ہے، دھوکہ ہوتا ہے. عام طور پہ تو دھوکہ نہیں ہوتا یہاں پر، لیکن دنیا میں دھوکہ ہوتا ہے. یہاں آپ کا یہ توکل ہے، اللہ پر آپ کا توکل. ارے یہ تو انسان ہے نا جس کی ہوٹل ہے، جس کو بک کیا ہے آپ نے، اور پیمنٹ آپ نے جو آن لائن ٹرانسفر کیا پیسے، وہ ایک انسان کو کیا ہے آپ نے. انسان پر آپ کا اتنا اعتماد ہے، اللہ پر اعتماد کہاں چلا گیا؟ یہ چیک کیجیے اپنی زندگی. جبکہ وہ دھوکہ نہیں دیتا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، وہ سچا رب ہے، وہ بڑا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، ہر چیز. اب دیکھیں کیسا بلٹ دیا، ایک ایسا وائرس جو دنیا کو، پوری دنیا کہاں ہے پاور. سمجھ میں آ گیا نا؟ 4-5 مہینے میں، 6 مہینے میں اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اسی لیے اللہ پر توکل کیجیے. لمحوں میں کن فیکن، ہو جائے گی وہ چیز، ہر چیز کو بدل دے گا. لہٰذا اللہ کی ذات پر کامل توکل کریں، اللہ کی ذات پر یقین کریں. انسانوں پر یقین آپ کا کامل ہے، اللہ پر یقین جو ہے کمزور ہو چکا ہے. یہ کیسا ایمان ہے؟ اپنی ایمان کو جانچیں آپ اور ہم اسباب کو اس سے بھروسہ کرنے لگتے ہیں، چیزیں ہیں یہ سب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل ہمارا کمزور ہو چکا ہے. ہرگز نہیں ہونا چاہیے، توکل کو بڑھانا چاہیے، اور یاد رکھنا چاہیے جو اللہ نے چاہا وہی ہوگا. ایک حدیث ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا، بڑی پیاری حدیث ہے. وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ. یہ بات اچھی طریقے سے جان لو کہ جو چیز تمہیں ملی ہے وہ تم سے چوک کر جانے والی نہیں تھی، اور جو چیز چلی گئی ہے وہ تم کو ملنے والی نہیں تھی. جو ملنا تھا وہ ملا، جو نہیں ملنا تھا نہیں. ایک چیز آنی تھی آ گئی ہے، اس میں پریشان گھبراہٹ کیا؟ اپنے ایمان کو تازہ کریں، اپنے آپ کو دیکھیں، غلطیوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اسباب اپنائیں، اللہ کی ذات پر کامل توکل کریں. کچھ نہیں ہوگا، نہ نکالا جائے گا، نہ مارا جائے گا، نہ قتل کر دیا جائے گا، نہ آپ برباد ہوں گے. جو ہونا ہے وہ ہوگا، اور اللہ نفع و نقصان کا مالک ہے، قدرت ہے اس کی ہر چیز پر، قوی ہے. اس عظیم رب پر بھروسہ کریں. آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھیں، لیکن جس پر توکل، یہ تو سبب ہے چھوٹا سا، لیکن اسباب اپنا کر آپ نے جس رب پر بھروسہ کیا اس کے بارے میں ذرا یاد رکھیے کہ وہ چھوٹا نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اذان ہونے والی ہے نا جبیل میں بھی ابھی تھوڑی دیر میں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب، وہ عظیم ہے، وہ بڑا ہے، وہ قوی ہے، وہ قدیر ہے، ہر چیز اس کے ہاتھ، عزیز ہے، غالب ہے. لہٰذا اس کے اسماء و صفات کو یاد کرتے رہیں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اس پر توکل کریں. میں نے ایک چھوٹی سی مثال ہوٹل کی جو دی ہے، ذہن میں رکھیے. ہم دوستوں پر آپ کا یقین کامل ہے، دوست ہے میرا بچپن کا لنگوٹی یار، انہیں کیسا دھوکہ دے سکتا ہے؟ ارے اس پہ ایسا یقین ہے. اس سے زیادہ یقین اللہ کی ذات پر آپ کو ہونا چاہیے. وہ رب ہے، وہ عبادت ہے. جو یقین آپ کر رہے ہیں یہ عبادت نہیں ہے، جو آپ کر رہے ہیں یہ عمل ہے، ایک اسباب ہے دنیا کا. وہاں عبادت ہے، اور عبادت میں جو ہے پاور ہونا چاہیے، عبادت میں جو ہے مضبوطی آنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، میرا وقت جو انہوں نے دیا تھا 6:20 ہونے والے ہیں،
تو اللہ سے دعا ہے آخر میں کہ اللہ تعالیٰ اس موضوع کو سمجھنے کی اور ہماری زندگی کے ہر لمحے میں اس کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ حقیقی توکل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں عقیدے میں مضبوطی پیدا کر، اللہ ہمیں علم حاصل کرنے والا بنا، اللہ ہمارے توکل کو مضبوط کر دے، اللہ ہر وبا سے، ہر بلا سے، ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے ہم کو نجات دے، ہم کو محفوظ رکھ، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اللہ رب العالمین شیخ محترم کو اس عظیم درس پر جزائے خیر عطا فرمائے۔ توکل علی اللہ کا مفہوم کیا ہے، اس کی فضیلت و اہمیت کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، اس موضوع پر شیخ محترم نے آپ کے سامنے کتاب و سنت اور سلف صالحین کے اقوال کی روشنی میں بڑا ہی اہم درس دیا اور توکل علی اللہ کی اہمیت کو ہمارے سامنے اجاگر کیا۔ آپ نے شیخ کا درس سماعت فرمایا، آپ تمام حضرات کا شکریہ۔ اور درس میں شیخ نے بات بتائی کہ اسباب اختیار کر کے نتیجہ اللہ رب العالمین کی ذات پر چھوڑنا یہ توکل کہلاتا ہے۔ اسباب پر توکل کرنا یہ کسی بھی حال میں شرک سے خالی نہیں ہے۔ اسباب یہ ایک عمل ہے اور بندوں کے جو اعمال ہوتے ہیں مخلوق ہوتے ہیں، لہذا توکل خالق کی ذات پر ہوتا ہے، مخلوق پر نہیں ہوتا۔ مخلوق اسباب ہوتے ہیں، لہذا اسباب کو صرف اسباب سمجھنا ہے۔ اگر انسان مخلوق پر توکل کر لے گا تو یہ شرک ہوتا ہے، اور یہ شرک ہر حال میں شرک ہوتا ہے۔ یا تو بڑا شرک ہوگا، بڑا شرک یہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے اسباب نہیں بنایا، اگر کوئی آدمی ان کو اسباب بنا لے جن میں اللہ رب العالمین نے کسی کو اختیار نہیں دیا، قدرت نہیں دی، ان میں اگر کوئی کسی پر توکل کرتا ہے اور ان کو سبب بناتا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک اکبر ہے۔ جیسے گناہوں کی مغفرت اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اب ہم کسی بندے کے بارے میں عقیدہ رکھ لیں کہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، وہ سبب ہیں، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ شرک اکبر ہوگا۔ اولاد دینے والا اللہ رب العالمین ہے، اب اولاد دینے والا اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں عقیدہ ہم رکھ لیں اور اس پر توکل کر لیں تو یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ بڑا شرک ہوگا۔ اور جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے سبب بنایا ہے، اگر آدمی ان پر اعتماد کرتا ہے تو یہ شرک خفی یا چھوٹا شرک ہوتا ہے۔ اللہ نے سبب بنایا، وہ سبب ہیں، صرف وہ ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، وہ تو عمل ہے وہ۔ لہذا اگر ان اسباب پر انسان اعتماد کرتا ہے تو یہ بھی شرک ہوتا ہے، لیکن یہ چھوٹا شرک ہے۔ اللہ نے اسے سبب بنایا تو وہ سبب کی حد تک ہے۔ جیسے دواؤں کو اللہ رب العالمین نے شفا کا ذریعہ بنایا، اب انسان اس دوا ہی کو پر توکل کر لے اور اسی پر اعتماد کر لے تو اللہ رب العالمین کے ساتھ یہ چھوٹا شرک ہے۔ یہ ہم ماسک لگاتے ہیں اور اس طریقے سے سینیٹائزر اپنے ہاتھوں کو کرتے ہیں، اور یہ جو کورونا وائرس سے بچنے کے لیے اگر ہم اسی پر اعتماد کر لیں، یہی ہمیں بچانے والا ہے سمجھ لیجئے، تو ایسی صورت میں یہ سبب ہے، اور یہ سبب کے بجائے آپ نے اسے اصل سمجھ لیا کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ یہ بھی چھوٹا شرک ہوگا۔ تو سبب پر اعتماد کرنا ہر حال میں شرک ہی ہوتا ہے، یا تو بڑا شرک ہوگا یا تو چھوٹا شرک ہوگا۔ لہذا صحیح مسلک کیا ہے، صحیح راستہ کیا ہے کہ سبب کو ہم سبب سمجھیں، نتیجہ اللہ رب العالمین کی ذات پر چھوڑ دیں۔ اسباب اختیار کرنے کے باوجود بھی کبھی انسان کو فائدہ نہیں ملتا، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان سبب اختیار نہیں کرتا لیکن اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اس لیے نتیجہ اللہ کی ذات پر چھوڑنا یہ سبب کہلاتا ہے۔ تو سبب پر اعتماد کرنا یہ قطعاً ہمارے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ سبب پر اعتماد یہ اللہ رب العالمین پر اعتماد نہیں بلکہ مخلوق اور عمل پر اعتماد ہے، اور اعتماد اللہ رب العالمین کی ذات پر ہونا چاہیے۔ اس لیے جو صحیح بات ہے اس کے تعلق سے وہ کہ ہم سبب کو سبب سمجھیں اور نتیجہ اللہ رب العالمین کی ذات پر چھوڑ دیں، اور سبب کو بھی اپنانا یہ بھی ضروری ہے۔ اور یہ اللہ پر توکل کی چیزوں میں سے یہ بھی ہے کہ انسان اسباب کو اختیار کرے۔ جو انسان اسباب نہیں اختیار کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ جو لکھا ہوگا وہی ہوگا، یقیناً وہی ہوگا، لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسباب نہ اختیار کرنا، اللہ رب العالمین نے دنیا کو جو نظام بنایا ہے اس نظام
اس نظام کو نہ فالو کرنا ہے، اور اس طریقے سے یہ حکمت کے منافی ہے، یہ حکمت کے منافی ہے۔ اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے جو نظام بنایا اس نظام کے بارے میں تانا زنی کرنا ہے جو انسان اسباب کو نہ اختیار نہ کرے۔ اسباب اختیار کرنے کے بعد نتیجہ اللہ کی ذات پر چھوڑنا یہ توکل کہلاتا ہے۔ اسباب بھی اختیار کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اسباب نہ اختیار کرنا یہ اللہ رب العالمین کی حکمت میں تانا زنی ہے، اور اللہ رب العالمین کی گویا کی جو حکمتوں کا انکار کرنا ہے۔ اگر کوئی آدمی اسباب اختیار نہیں کرتا تو اس باریکی کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان اسباب اختیار کرے لیکن نتیجہ اللہ رب العالمین کی ذات پر چھوڑے، توکل اللہ پر کرے، اور دنیا کا نظام اللہ رب العالمین نے سبب پر رکھا ہے لیکن اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ شادی کریں گے تبھی اولاد ہوگی، اگر آپ شادی نہیں کریں گے تو آپ کو اولاد نہیں ملے گی۔ اللہ رب العالمین اولاد پہاڑوں سے زمینوں سے نہیں پیدا کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو کر سکتا ہے، جیسے بغیر باپ کے اللہ رب العالمین نے مریم کے پیٹ سے عیسیٰ کو پیدا کیا، اور بغیر ماں باپ کے اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کو بنایا۔ تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر ہمیں اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اللہ ہی مسبب الاسباب ہے، لہذا اسباب پر اعتماد کرنا یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو قدریہ، جو تقدیر کا انکار کرنے والے، جو معتزلہ، جہمیہ، جو عقل پرست لوگ ہیں، جو سبب ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ لہذا یہ بھی غلط ہے، اور یہ ہر حال میں یا تو بڑا شرک ہوگا یا تو چھوٹا شرک ہوگا۔ اور جو اسباب اختیار نہیں کرتے وہ حقیقت میں اللہ پر توکل نہیں کرتے، وہ اللہ کی حکمتوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی حکمت میں تانا زنی کرتے ہیں۔ لہذا وہ گویا کہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حکیم نہیں ہے، اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین کے کام کے اندر کوئی حکمت نہیں ہے۔ لہذا اس باریکی کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے شیخ نے بڑی تفصیل کے ساتھ توکل اللہ کے مفہوم اور اس کی فضیلت اور اس کے فائدے پر ہمارے سامنے گفتگو کی ہے۔ ہم شیخ محترم کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ شیخ نے اس موضوع کی ہمارے سامنے کما حق و وضاحت فرمائی۔ اللہ رب العالمین شیخ کے علم اضافہ فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں شیخ سے روبرو، جیسا کہ شیخ نے درس کے دوران بھی کہا کہ جبیل میں پروگرام ہوتا تھا اور لوگ ہمارے سامنے ہوتے تھے، اور آج تو لوگ ہمارے سامنے نہیں آن لائن سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حالات پیدا کرے، حالات سازگار کرے، اور اس طریقے جیسے پہلے دین کی محفلیں سجا کرتی تھی پورے سعودی عرب کے اندر، اور اس طریقے سے دینی مکاتب جالیات کے اندر اللہ رب العالمین پھر وہ وقت لے کر کے آئے، اور انشاءاللہ قریب وقت آنے والا ہے۔ اور انشاءاللہ آج جنہیں ہم آن لائن سنتے ہیں اور اس ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھاتے ہیں، انشاءاللہ جب حالات درست ہوں گے تو ہم اپنے مشائخ سے روبرو سنیں گے اور ان سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ رب العالمین حالات کو درست فرمائے۔ اور ایک اعلان کے ساتھ اپنی مجلس کا ہم اختتام کر دیں۔ وہ اعلان یہ ہے کہ اگلے جمعہ کو آپ کے اسی زوم پر آن لائن ہمارے شیخ ابو رضوان محمدی صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور منہج سلف کے موضوع پر شیخ کے انشاءاللہ سلسلہ وار دروس ہوں گے۔ منہج سلف کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، خاص طور سے موجودہ حالات میں اس موضوع پر شیخ ابو رضوان محمدی حفظہ اللہ، جو ایک بہت ہی مشہور و معروف عالم دین، داعی، مبلغ اور محرر اور مصنف، کئی کتابوں کے مصنف، اور ہماری جمعیت اہل حدیث مہاراشٹرا کے تقریباً 20 سالوں تک یہ ناظم اعلیٰ رہنے والے، اور جامعہ محمدیہ کے سابق استاد عقیدہ، اور فی الحال مرکز امام بخاری تلولی میں تدریس کے فرائض انجام دینے والے، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، زبان و بیان، قلم، تمام چیزوں کی صلاحیت اللہ رب العالمین کو نواز رکھی ہے، اور اللہ رب العالمین نے ان تمام صلاحیتوں سے انہیں نواز رکھا ہے۔ شیخ سے ہماری گفتگو ہو گئی ہے، انشاءاللہ آنے والے جمعہ سے منہج سلف پر وہ سیر حاصل گفتگو کریں گے، سلسلہ وار درس دیں گے۔ اس درس کے اندر بھی آپ تمام حضرات سے شرکت کی درخواست کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے، اور علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہمارے جو علماء ہیں ان علماء سے ہم سب کو جوڑ کر کے رکھے، ان سے استفادے کی توفیق دے، اور ان کا ادب و احترام اور اس طریقے سے
ان کے دروس سے فائدہ اٹھانے کے اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ رب العالمین جو کچھ ہمیں علم دے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ انہی چند باتوں کے ساتھ اور تمام سامعین اور مشاہدین اور ناظرین کے شکریہ کے ساتھ اللہ رب العالمین کا سب سے پہلے شکر، اور پھر ہمارے شیخ محترم کا شکریہ کہ شیخ نے ہمیں وقت دیا اور اس طریقے سے بڑی اہم گفتگو ہمارے سامنے فرمائی، اور اس عقیدے کو ہمارے دلوں کے اندر اجاگر کیا کہ ہم اللہ کی ذات پر توکل کریں، اور کیونکہ وہی توکل کرنے کا حق رکھتا ہے، اور اس طریقے سے اس کی اہمیت و افادیت پر ہمارے سامنے روشنی ڈالی۔ اللہ رب العالمین شیخ کے اس درس کو ان کی نجات کا ذریعہ بنائے، اللہ رب العالمین ان کے عمر میں علم میں برکت عطا فرمائے، اور ہم سب کو ایک دوسرے سے استفادہ کرنے کی توفیق دے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر، وسبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔